أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اللہ کے فضل سے ہم سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کو پڑھنے والے ہیں. سورۃ الفاتحہ کا ٹیکسٹ پڑھیں گے. تو بڑی ہی خوبصورت سورت ہے اور آغاز اس کا ہوتا ہے حمد سے. الحمد للہ رب العالمین. تو پہلا اس کا لفظ ہے حمد، الحمد. اس کی جو روٹ ہے وہ ہا میم اور دال ہے. حمیدہ یحمد اس کا جو ہے باب ہے. اور حمد کہتے ہیں تعریف کو، وہ تعریف جس میں شکر گزاری بھی شامل. ٹھیک ہے. تعریف دو وجوہات سے کی جاتی. کسی کی بھی تعریف آپ کریں دو ریزنز ہوتی ہیں. یا تو جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ قابل تعریف ہے، خوبصورت ہے، اچھا ہے. اور دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں اس سے آپ کو نفع ہوا ہے، فائدہ ہوا ہے، وہ آپ کے کام آیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف میں دونوں ایلیمنٹ، دونوں عناصر. اللہ اپنی ذات میں حسین ہے، مکمل ہے، قابل تعریف ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم پر احسانات بھی بہت، بلکہ سبھی اسی کے احسانات. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف دونوں پہلوؤں سے ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف دونوں پہلوؤں سے ہوتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف میں دونوں پہلو. ایک اہم بات یہ ہے کہ کیا حمد اور شکر اپنے معنی میں باہم برابر ہے؟ عمومیت میں برابر ہے. یعنی ہم ان کو آلٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، عرب بھی کرتے ہیں. شکر اور حمد کو آلٹرنیٹس پہ یوز کر لیتے ہیں. لیکن ویسے حمد اور شکر میں فرق ہوتا ہے. حمد زبان سے کسی کی تعریف بیان کرنے کا نام، جو اس کے احسانات اور خوبی دونوں کی بنا پر. یعنی کہ حمد ایسی تعریف ہے جو کسی کی خوبی و کمال کے بنا پر کی جائے، مگر ساتھ ہمارا جذبہ شکر بھی شامل ہو، ہماری جو ہے قدردانی بھی شامل ہو کہ یہ ہمارے لیے بہت بہتر رہا. تو ایسی تعریف جو تب ہماری زبان پر آتی ہے جب ہم کسی کی خوبی اور احسان کے دل سے قائل ہوتے ہیں تو وہ حمد ہے. لیکن حمد زبان سے ہو. ٹھیک ہے. تو حمد خاص یہ زبان سے ادا کی جاتی. لیکن جو شکر ہے یہ بھی کسی کی احسان اور نیکی کی بنا پر اس کا ادا کیا جاتا ہے. اس میں خوبی ہونا ضروری نہیں اگلے میں، لیکن اگلا ہمارے کام آیا تو ہم اس کے شکر گزار ہوتے ہیں. اور شکر گزاری صرف زبان سے ضروری نہیں نا، شکر گزاری دل کی کیفیت بھی ہے، شکر گزاری ہماری نیت بھی ہو سکتی ہے. یعنی کہ ہم کسی کو کوئی کام دیں، کسی کا کوئی کام، کسی کو کوئی چیز پیش کریں شکر گزاری کے طور پر، کسی کو تحفہ دیں شکر گزاری کے طور پر. لہذا ہماری نیت، ہمارے دل کی کیفیت اور ہمارے الفاظ، قول فعل نیت، تینوں پر شکر حاوی آ جاتا ہے. اور حمد جو ہے وہ صرف قول سے جڑی ہوئی. یہ سمجھ آئی آپ کو؟ تو حمد خاص ہے، شکر عام ہے. ٹھیک ہے. اور شکر گزاری کا بنیادی تعلق قلب کی کیفیت کے ساتھ ہے. اور حمد میں شکر اور خوبی دونوں موجود ہیں، جبکہ شکر میں صرف احسان مندی ہوتی زیادہ. چاہے اگلا حسین ہے یا نہیں، وہ میرے کام آیا ہے تو بس میرا اس کی طرف ایک شکر گزاری کا جذبہ ہے کہ میرے مشکل وقت میں کام آیا. حمد کا لفظ اردو میں معروف ہے. حمد باری تعالیٰ لفظ پڑھتے ہیں تو مدح بھی تعریف کو کہتے ہیں. عربی میں مدح بھی تعریف کو کہتے ہیں. مدح زیادہ عام ہے، حمد خاص استعمال. سبب دو ہیں اس کے. ایک سبب تو جیسا میں نے عرض کر دیا کہ حمد کے اندر
تعریف کے ساتھ شکر گزاری شامل ہوتی ہے، مدح میں نہیں ہوتی، مدح صرف تعریف۔ تو مدح آپ پھول کی بھی کرتے ہیں، اگر آپ پھول کی تعریف میں، گلاب کے پھول کی تعریف میں کوئی نظم لکھ دیں یا کوئی پیراگراف لکھ دیں تو وہ مدح ہوگی۔ تو مدح کسی کی کسی بھی بنا پر ہو سکتی، اس کی خوبی کی بنا پر۔ سورہ فاتحہ اور جو حمد ہے اس میں خوبی کے ساتھ، حسن کے ساتھ شکر گزاری ہے، تو شکر گزاری اسی کی ہوگی نا جو نعمت دینے والا ہے، منعم ہے ہم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات ہے منعم حقیقی۔ باقی تو اگر کسی سے کوئی نفع ملتا بھی ہے تو وہ اللہ دلوا دیتے ہیں۔ اگر اولاد نیک نکل آئی تو کس کی مہربانی ہے؟ اللہ کی۔ ماں باپ اچھے نکل آئے تو کس کی مہربانی ہے؟ اللہ کی۔ ماں باپ اچھے نکلنا بھی بڑا نصیب ہے جی، بہت سارے دنیا میں افراد ہیں کہ ان کے ماں باپ اچھے ہوتے تو وہ اچھے انسان ہوتے، مگر وہ اس لیے اچھے انسان نہیں بن پائے کہ ان کے ماں باپ ہی اچھے انسان نہیں۔ لیکن ایک بچہ اگر چور کے گھر پیدا ہوا اور اس نے اس کو تربیت دے کر چور بنا دیا، کہ یہ ایسے بچے۔ اور جو اللہ رحم فرمائے جسم فروش عورتوں کے ہاں بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو انہیں بھی جسم فروش بنا دیتی ہیں۔ تو اب ان بیچاروں کے بھکاریوں کے گھر، اور وہ پیشہ ور ہیں، وہ اپنے بچوں کو بھی بھکاری بنا دیتے ہیں۔ کتنے ہی آپ کے ملک میں 99% جو ہجڑے بچے ہیں ان کا کوئی قصور تو نہیں نا، اللہ نے پیدا کیے، ان کے ماں باپ اٹھا کے ہجڑوں کو دے دیں۔ کتنا بڑا ظلم کرتے، کس قدر شدید ظلم کرتے ہیں، اور کیسے اللہ کو فیس کریں گے؟ کیا اللہ نے کسی آیت میں اتارا، کسی حدیث میں اتارا کہ بچے سڑکوں پر ناچ ناچ کر مانگے؟ ایک انسان ہے، اس میں صرف سیکشل ایبلٹی کی کمی ہے، اس کو الگ رہنے تو مت کرانا شادی۔ اگر اتنی آپ کو تکلیف ہے مت کرانا۔ پڑھا لکھا کر ڈاکٹر انجینئر کچھ نہیں بنا سکتے؟ اربوں میں کیا ہجڑے بچے پیدا نہیں ہوتے؟ وہ تو نہیں سڑکوں پر ان کو منگواتے تھے۔ تو اچھے ماں باپ مل جانا یہ بھی اللہ کی مہربانی۔ بیسیوں لوگ دنیا میں آپ کو ملیں گے کہ ان کے ماں باپ اچھے ہوتے تو قابل انسان ہوتے۔ ابھی یہ جو بچی ماہنور کچھ ماں میرے پاس رہی ہے، میں وہی اپنے میاں سے کہہ رہی تھی کہ وہ انٹیلیجنس لیول میں میری پوتی نور کی تقریباً برابر ہے۔ تو اگر اس کو ہماری طرح کا گھر ملا ہوتا، بچوں کی قدر کرنے والا، تو وہ بھی کل کو کچھ بنی ہوتی۔ ماں باپ ان کو وہ ملے کہ انہوں نے 1000 2000 روپے کام پہ پھینکنا ہے، تو ظاہر ہے وہ گھر کام کرنے والی بچی بنے گی، کیا بنے گی؟ تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ لہٰذا انسانوں سے یا جانوروں سے جو نفع ہمیں ملتا ہے وہ بھی اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔ تو منعم حقیقی اللہ کی ذات ہے، تو حمد پھر اللہ کے لیے ہے اس معنی میں۔ حمد میں ایک اور معنی بلٹ ان ہوتا ہے تمام و کمال کا، یعنی پرفیکشن۔ یعنی کہ مدح میں، مدح کسی خوبی پر ہے، خامی بھی ہو سکتی ہے۔ وہی پھول کو ہی آپ لے لیں تو پھول خود تو بڑا حسین ہے نا، مگر پھول کی خامیاں بھی تو ہیں، بڑی جلدی گل جاتا ہے، آپ توڑیں گے تھوڑی دیر میں پتیاں جھڑ جائیں گی، ہے نا، اس کے ساتھ کانٹے بھی تو ہیں۔ تو کئی عیب بھی تو ہیں، خوبیاں تو ہیں پھول میں مگر خامیاں بھی ہیں۔ دنیا کی کوئی چیز نہیں اور کوئی شخصیت بھی ایسی نہیں جس میں خامی نہ ہو۔ یہ جب آپ میں بڑی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر جب شرک پیدا ہوتا ہے نا، وہی پیدا ہوتا ہے جہاں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ یہ پروف کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کوئی کمی نہیں، خامی نہیں میں کہہ رہی، کمی جو بشریت کی کمیاں ہوتی ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا، ہر انسان کو آتا ہے، غصہ آنا خامی کمی نہیں ہے، وہ تو فطرت ہے، غصے کو قابو کرنا نہ کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قابو کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی انسانی کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، جیسے پیشاب آنا، پوٹی آنا، بیمار ہونا، تھک جانا، ہم انہیں بھی عیب قرار دے کر بحث کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بھوک ہی نہیں لگتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تو عمر اثر نہیں کرتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی دکھی نہیں ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نیند ہی نہیں آتی تھی۔ ہم ان چیزوں کو بھی ریموو کرنا چاہتے ہیں جو ہو نہیں سکتی۔ انسان ہے تو یہ سب کچھ ہے، ان چیزوں سے بالا تر صرف ایک ہستی، یہ کمیاں نہیں ہیں، یہ بشری تقاضے ہیں، بیسیکلی یہ بشری تقاضے ہیں۔ اور جب ہم کسی اعلیٰ شخصیت کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ بشری کمزوری ہے، یعنی کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر بات کرتے ہوئے کسی کی بات سن کر غصہ آ گیا اور آپ نے ڈانٹ دیا پلٹ کر، تو ہم کہتے ہیں یہ بشری کمزوری ہے، آپ کو آ گیا غصہ۔ اور کئی احادیث میں ایسا ہوا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو رکعتیں پڑھا دی تھی ظہر کی،
اور آپ اندر چلے گئے تو ذوالیدین پیچھے گئے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, تو آپ کو غصہ آیا اور صحابہ کہتے ہیں کہ آپ نے چادر لپیٹی کہ چادر سیٹتے ہوئے آئے, غصے میں تھے آپ کسی وجہ سے پہلے ہی اپسٹ تھے, تبھی تو نماز میں بھی چوک ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر گھسیٹتے ہوئے اور کہا لوگوں ذوالیدین صحیح کہہ رہے ہیں. اور آپ کے مزاج میں اس وقت جلال تھا, تبھی صحابہ کی ہمت بھی نہیں ہوئی کہنے, اور صحابہ آپس میں کھڑے یہی ڈسکس کرتے کہ اب کیا کریں. ذوالیدین نے جا کر کہہ دیا, تو آپ آئے اور آپ نے غصے سے کہا, اور یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے, میں خود سے تو نہیں کہہ رہی, الفاظ ہیں کہ آپ چادر گھسیٹتے ہوئے آئے غصے سے, اور آپ نے کہا لوگوں ذوالیدین کیا کہہ رہے ہیں, تو لوگوں نے کہا جی صحیح کہا. تو پھر آپ چپ ہو گئے, پھر آپ نے پہلے نماز مکمل کرائی, سجدہ صاحب کیا, پھر پلٹے, پھر کہا لوگوں میں بھی انسان بھول جاؤں تو بتا دیا. ابھی کیا ہے, بشری تقاضا ہے, بشری کمزوری ہے, انسان ہے, بعض اوقات ایسی کوئی بات ہوتی ہے کہ نہیں ذہن انسان کا حاضر ہوتا, اور بھول کیا ہے, بشری تقاضا ہے, بشری کمزوری. غصہ کیا ہے, بشری تقاضا ہے, بشری کمزوری ہے, کوئی خامی نہیں ہے, لیکن ہم ان پر بھی لے کر بحث کرتے. تو یاد رکھیں کہ جو حمد ہے, وہ تعریف جو پرفیکشن پر, جو تمام و کمال پر ہے, وہ صرف اللہ کے لیے دیتی, اس میں کوئی خامی نہیں. خامی پھر کیا, بشری تقاضا. اللہ نے ہمیں ایک فطرت پر بنایا ہے نا, آپ فطرت کو نکال کے نہیں رکھ سکتے. بڑی کوشش کی, جو یہ ہندو سادھو وغیرہ ہے نا, جا کے ہمالیہ پہ چڑھ کر بیٹھ گئے, جو ہے ٹھنڈی وادیوں میں 10 سال تپسیا کر رہے ہیں, سچ مچ کی جنریشن اوور جنریشن. ہم جذبات قابو پا لیں, ہم جذبات پر قابو پا لیں, نہ ہمیں عورت اچھی لگے, نہ ہمیں غصہ آئے, نہ ہمیں بھوک پیاس لگے, یہ کچھ بھی نہیں ہو سکا, کچھ بھی نہیں ہو سکا, سب کچھ وہی رہا. جتنی دیر عورت نظر سے اوجھل تھی, ضرورت محسوس نہیں ہوئی. جب مندروں میں آ کر بیٹھے پھر ریپ کی عورتوں, کیونکہ کھلے عام تو شادی اب کر نہیں سکتے, وہ تو بال برہمچاری ہو چکے ہیں, پھر صرف سیکرٹ ڈور بچا. یہی جو ہے عیسائیوں نے کیا کہ جی جو دین کا راہبر بنے گا, عالم بنے گا, عورت یا مرد شادی نہیں کرے گا, دنیا چھوڑ دے گا. بڑے بڑے مراقبے کیے, بڑے اپنے آپ کو میناروں پہ چڑھایا, بڑا کچھ کیا, لیکن رزلٹ کیا نکلا, وہی کلیساؤں میں بڑے لیول پر ریپ ہوئے, ناجائز تعلقات ہوئے. کیوں؟ جو عورت کلیسا کی خدمت کرے گی شادی نہیں کر سکتی, ننس شادی نہیں کر سکتی, فادر شادی نہیں کر سکتے, تو وہ جو فطری تقاضا ہے کہاں جائے. کتنے لوگ ہیں جو اپنی ضرورت کو دبا کر پاک دامن رہ سکتے ہیں, پھر انہوں نے غلط, اور پھر اس کے اوپر آزمائش کیا. چرچ کے اندر فیمیلز بھی رہ رہی ہیں, میل بھی رہ رہے ہیں, جس طرح رہتے تھے مسجد اقصی, مریم دی گئی تھی نا, تو وہاں سے پھر انہوں نے جواز بنا لیا کہ بچیاں بھی دی جا سکتی ہیں. اور پھر حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی, وہ ایک اسپیشل کیس, وہ تو ایک علیحدہ معاملہ تھا, لیکن انہوں نے اس کو رواج بنا لیا. تو فطرت دبائی نہیں جاتی تھی, فطرت انسان کے اندر ہے. فطرت کیا ہے, جس پر ہم اٹھائے گئے ہیں, نیچر. تو نیچر رہے گی, لہذا نیچر کے مطابق آپ کو بھوک لگنا, پیاس لگنا, ساتھی کی ضرورت محسوس ہونا, آپ کو کمزوری محسوس کرنا, پیشاب آنا, پاخانہ آنا, یہ کمزوریاں نہیں ہیں, یہ ہماری نیچر ہے, یہ ہمارے جبلی تقاضے ہیں. لہذا حوائج ضروریہ کے لیے اردو میں بھی حوائج ضروریہ کی ضروری حاجتیں ہیں, کوئی ان سے پاک نہیں ہو سکتا. اللہ معاف کرے, کسی کو قبض ہو جائے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے. اور دوسری طرف انگلش میں کہتے ہیں کال آف نیچر, فطرت کی پکار ہے نا, آپ کیا فطری تقاضا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو یا بزرگان دین کی ہو, تو ہم فطرت بھی ان میں سے مائنس کر دیں, وہ نہیں ہو سکتا. حالانکہ یہ کوئی خرابی یا کمی نہیں ہے, یہ وہ فطری تقاضے ہیں جو ہمیں کہیں نہ کہیں کمزور کر دیتے ہیں, سبھی کو کرتے ہیں, ورنہ انسان سچ مچ خدا نہ بن جائے. یہیں پر تو آ کر پتہ چلتا ہے کہ بندہ بندہ ہی ہے, رب رب بھی. تو کوئی بھی چیز جو ہے بری ہو یا نہ ہو, ہر چیز میں کچھ خوبیاں کچھ خامیاں ہوں, تو آپ اس کی مدح کر سکتے ہیں اس کی خوبیوں پر, مگر پھر اس کی خامی کہیں نہ کہیں آپ بتائیں. کوئی بھی دنیا کی چیز لے لیں, آپ کی کوئی فیوریٹ چیز ہو, کھانے کی ہو, پہننے کی ہو, کہیں نہ کہیں اس میں کمی آئے گی نا. تو یہ ہے مدح, خوبی پر تعریف. خامی اپنی جگہ پر ہے, اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے, کمی اپنی جگہ پر ہے. لیکن حمد وہ تعریف ہے جو یہ بتاتی ہے کہ خامی ہے نہیں, فلا لیس ہے یہ پرسنالٹی, اس میں کوئی فلا نہیں.
اور ایسی پرسنالٹی صرف ایک، ایسی ہستی صرف ایک، اور وہ کون ہے؟ اللہ. اللہ اللہ کے سوا کوئی فلالس نہیں. اللہ کے سوا کسی کو فلالس کہا تو شرک کیا. فلالس نہیں، بہتر سے بہترین موجود ہیں ماشاءاللہ، جس کی سب سے بڑی اگزامپل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ پاک نے خود کہا انک لعلی خلق عظیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اخلاق کے عظیم ترین درجے پر کھڑے. اور یہ اخلاق کا عظیم درجہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں پھر کہوں گی کہ حنین کے بعد آپ مال تقسیم کر رہے ہیں، ایک دیہاتی آتا ہے چادر اس زور سے کھینچتا ہے کہ ریش پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے محمد نہ تیرا مال ہے نہ تیرے باپ کا، مجھے بھی دے گی. کار تو بدتمیزی سے کہتا ہے اور آپ اسے دیکھ کے مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں صحیح کہہ رہے ہو، نہ میرا مال ہے نہ میرے باپ کا، یہ تو اللہ کا مال ہے، اور اس کو دیتے ہیں. یہ جو سوچ ہے نا، سیلف کنٹرول ہے، یہ کمال، یہ کمال ہے. لہذا اخلاق حسنہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی مثال ملنا ممکن نہیں. ٹھیک ہے، پھر بھی آپ کی مدح ہوگی، مدح رسول ہوگی، حمد رسول نہیں ہو سکتی، حمد باری تعالیٰ ہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اور جو انسانی تقاضے وہ آپ میں تھے، جیسے سب میں ہوتے انسانی تقاضے. اللہ کی ذات ہر طرح کے نقص سے پاک، ہر طرح کے نقص سے پاک، اور حمد صرف اللہ کے لیے ہے. تو یہ فرق ہے حمد کا، حمد خاص لفظ. تو حمد آپ اردو میں اکثر ادا کرتے ہیں، لفظ حمد، حمد باری تعالیٰ کا لفظ ادا کرتے ہیں. حمید نام رکھتے ہیں، محمود نام رکھتے ہیں. محمود جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا. محمد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، آپ کے دادا نے رکھا تھا. محمد کا مطلب ہے بہت تعریف کیا گیا، جس کی بہت تعریف کی جائے. اور احمد بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. احمد کا کیا مطلب ہے؟ بہت تعریف کرنے والا یا سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. یہ مبالغے کا ایک اور صیغہ ہے. پہلے دو صیغے پڑھے ہیں آپ نے مبالغے. زینب بتا سکتی ہیں مبالغے کے کون سے دو وزن پڑھے ہیں؟ رحمان رحیم. تو صیغے کون سے ہیں؟ یعنی کہ جب ہم کسی کا وزن بتاتے ہیں تو فعلا سے بتاتے ہیں. تو رحمان کا کیا وزن ہے؟ فالان. اور رحیم کا کیا وزن ہے؟ فعیل. فعیل کر جا کے یاد کیا؟ نہیں نہیں، سیم نہیں ہے. سیم ہوتا تو ساؤنڈ سیم ہوتا. وزن کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ شعر پڑھتی ہیں نا تو شعر کے آخر رائمنگ ورڈز آتے ہیں. نکلے بھی شکل اگر وزن ایک ہوگا تو پانی 2 گلاس رحمان اور شیطان کا وزن ایک ہے. ٹھیک ہے، رجیم اور رحیم کا وزن ایک ہے. فعیل. احمد کا وزن ہے افعل. کیا ہے؟ افعل. جیسے اکبر. تو یہ مبالغے کا ایک اور صیغہ ہے. احمد سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اور محمد بھی مبالغہ ہی ہے ویسے، لیکن یہ اور ہے، اس کو چھوڑ کے فی الحال احمد افعل. تو اب آپ کے پاس مبالغے کے، مبالغے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ تفضیل. فضل سے، فضل سے تفضیل. جیسے سپرلیٹو ڈگری کہتے ہیں نا انگلش میں، تو عربی میں درجہ تفضیل فضل سے. تو یہ جو تفضیل ہے اس کے آپ کے پاس 3 وزن آئے ہیں. ایک وزن ہے فالان، جس کے وزن پر ہے رحمان، شیطان، غضبان. حضرت موسیٰ کے بارے میں آتا نا، غضبان آصفہ، غصے میں بھرے ہوئے دکھی واپس آئے، تو غضبان. دوسرا وزن ہے فعیل، جس پر رحیم ہے، رجیم ہے، رحیم ہے، علیم ہے. اللہ کی بہت ساری صفتیں آپ اسی میں پڑھتے ہیں، اسی وزن میں پڑھتے ہیں. اور اب آپ نے ایک نیا وزن پڑھا ہے تفضیل کا، وہ ہے افعل. احمد، اکبر، اصغر، یہ تفضیل ہے. الحمد پر جو ال ہے
یہ کس چیز کا ہے؟ ناہید آپ بتائیں. کیا کہتے ہیں اسے؟ اسلام کو کیا کہتے ہیں؟ نادیہ آپ کا مائک بار بار ان میوٹ ہے. ٹھیک ہے. لام اچھا آپ یہاں سمجھیے اور رکیے. ایک چھوٹا سا رول ہے گرامر کا. چھوٹے چھوٹے رولز دیکھتے جائیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی. جب کوئی اسم عام ہوتا ہے تو اسے نکیرہ کہتے ہیں. اردو میں بھی جانتے ہیں نکرہ کہتے ہیں بس, لیکن عربی میں نکیرہ کہتے ہیں. نون کاف را سب پر زیر ہوتی ہے. کاف اور را پر زیر ہوتی ہے, نون پر زبر. نکیرہ نکرہ نہیں, نکیرہ منکر سے ہے. عام کوئی خاص پہچان نہیں ہے, کامن ناؤن. جب کامن کو پراپر ناؤن بناتے ہیں تو اس کی خاص پہچان ہوتی. پراپر وہی ہوگا نا جس کی خاص پہچان ہے. اگر میں کہتی ہوں سب طالبات تو میں کسی خاص کی بات نہیں کر رہی, لیکن جب میں کہتی ہوں خفصہ تو خاص ایک بندے کو بلایا. لہذا خاص نام کون سا ہوتا ہے؟ پہچانا ہوا. تو پہچان کو تعارف کہتے ہیں, آپ اردو میں بھی کہتے ہیں. تو تعارف سے معارفہ, معارفہ جانا پہچان. لہذا معارفہ ہی کہتے ہیں. اردو میں بھی آپ اسے معارفہ ہی کہتے ہیں. اس میں نکرہ, اس میں معارفہ. تو یہ جو معارفہ ہے جانا پہچانا, معارفہ کا مطلب ہے پہچانا ہوا, جانا ہوا. پہچان کو تعارف اور تعریف کہتے ہیں. تو اس لیے جب عربی میں نکرہ سے معارفہ بنانا ہوتا ہے تو الف لام لفظ پر اسم پر لگاتے ہیں. الف لام, تو اس الف لام کو لام تعریف کہتے ہیں. یہ کلیئر ہوا؟ زینب آپ کو ہوئی بات کلیئر؟ کلیئر ہوئی؟ لکھنے کی اتنی تردد بے شک نہ کیا کریں, آپ کو گرامرز میں ہی چیزیں مل جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ لیکچر ہے, لکھنا ہو تو بعد میں زیادہ فوکس کریں سمجھنے پہ. تو کیا ہے لام تعریف؟ جب ہم کسی اسم کو عربی میں نکرہ سے معرفہ بنانے لگتے ہیں تو اس پر الف لام ڈالتے ہیں. اس الف لام کو, خالی لام کو نہیں, الف لام کو لام تعریف کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہاں حمد پر لام تعریف نہیں, لام جنس. لام جنس. ٹھیک ہے, یہ جملہ لکھ لیجیے یا بھول جائیں گے. الحمد پر لام لام تعریف نہیں ہے, لام جنس ہے. لام جنس کیا ہوتا ہے؟ یہ ال آتا ہے کسی پوری ایک نو کو, ایک جنس کو بیان کرنے کے لیے. جیسے الانسان, دا ہول ہیومینٹی. سمجھ آئی؟ تو الحمد, دا آل ٹائپ آف پریز. لہٰذا آپ دیکھیں اردو میں بھی ترجمہ ہوتا ہے تمام حمدیں, اور انگلش میں بھی ترجمہ ہوتا ہے all praises to be اللہ, ہے نا. the praise نہیں ہوتا, the حمد خاص نہیں ہوتا. the اس میں لام جنس ہے جو یہ بتاتا ہے کہ حمد کی ساری قسمیں شامل ہیں. جیسے الانسان میں انسان کی ہر نسل آ جائے. ٹھیک ہے, العصر میں ہر زمانہ آ جائے. یہ میری بات پلے پڑی ہے؟ جو بات سمجھ نہ آئے پریشان نہیں ہونا, پوچھ لینا. جی, لام تعریف کا نہیں ہے, اسم نہیں. لام تعریف لام جنس, اس میں جنس نہیں. جی, میں اگلی بات یہی بتانے لگی تھی. لام جنس اور لام تعریف دونوں ال ہوتے ہیں پڑھنے میں. کہاں لام تعریف ہے, کہاں لام جنس ہے, ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ جملے سے پتہ لگتا ہے, سیاق و سباق سے, کانٹیکسٹ, اس کی کوئی پہچان نہیں. ٹھیک ہے, جملے سے پتہ چلتا ہے. جیسے واو ہوتا ہے نا, عطف کا بھی ہوتا ہے اور جر کا بھی ہوتا ہے. تو کہاں عطف ہے کہاں جر ہے, جملے سے پتہ لگتا ہے. بالکل اسی طرح ال جو ہے وہ لام جنس ہے یا لام تعریف ہے, اس کا پتہ بھی جملے سے چلتا ہے. تو یہاں جو ہے لام تعریف وہ بنتا ہی نہیں, وہ خاص تعریف. تو مطلب جب ہم اس کا معنی کرتے ہیں نا وہ خاص تعریف اللہ کے لیے, تو مطلب ہے کہ اللہ صرف ایک تعریف کے لائق ہے جو اسپیسیفک ہے, باقی تعریفیں اللہ کے شایان معاذ اللہ نہیں. تو یہ معنی تو کفر کی حد تک چلا جاتا ہے نا.
تو لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا. تو پھر دوسرا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے. تو اگر ہم لام تعریف مان لیں تو وہ پھر پہلا معنی بنے گا نا، وہ ایک خاص تعریف، ایک اسپیشل تعریف اللہ کے لیے ہے، باقی نہیں ہے. یہ تو نہیں اللہ کو، تو اللہ ہر تعریف کے لائق کسی بھی شان میں دیکھ. تو پھر لام جنس آئے گا نا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، چاہے ان کی ٹائپ کوئی بھی ہو، وہ اللہ کی. ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی ڈیپ بات ہے لیکن یہ آپ کو سمجھنی چاہیے. اور ویسے بھی ہم قرآن کا تفصیلی مطالعہ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ باریکیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، لیکن آپ کو پتا ہونی چاہیے، کیونکہ ان چھوٹی چھوٹی باریکیوں کو لے کر جو پھر نقطے نکالتے ہیں نا، وہاں پر پھر بندہ ہلتا ہے کہ یہ کیا میرے ساتھ ہوا ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ گرامر کا چھوٹا سا رول ہے، یہ کوئی کفر و شرک کا مسئلہ نہیں ہے، گرامر کا چھوٹا سا رول ہے. ٹھیک ہے، اور اس پر کوئی دو رائے بھی نہیں ہے کہ یہ لام جنس. متفق ہے علماء لغت اس پر متفق کس کو ہونا چاہیے؟ علماء لغت کو، اور پھر اس کے بعد مفسرین. تو اس پر کوئی دو رائے نہیں. تو اچھا جی، اچھا حمد، ماشاء اللہ. سمجھ آئی آپ کو؟ جو میں نے پوائنٹس بتائے وہ سمجھ آئی. آگے ہے للہ، اللہ کو آپ پڑھ چکے ہیں. اللہ کی روح مجھے کون بتائے گا؟ اسم اللہ کی روح حفصہ باجی. جی آپ بتائیں گی زینب؟ کیوں نہیں پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نہیں پڑھا؟ اللہ کا نہیں پڑھا اور بھول گئے؟ اچھا، اگر آپ روز اپنا سبق ریوائز نہیں نہ کریں گے، اور سبق ریوائز کرنے میں نے آپ سے کہا تھا جو مین پوائنٹ ہو، جیسے اسم اللہ، اس میں جلالہ کی پوری میں نے آپ کے سامنے تحقیق رکھ دی، تو آپ کو یاد کر لینی چاہیے. اور اگر آپ نہیں کریں گی قفصہ، تو جیسے کچا پکا آتا ہے نا ابھی، ویسے ہی کچا پکا رہے گا. خیر، پختہ کرنے والوں کو محنت کرنی پڑتی ہے. آپ بتائیں گی نصری جی اس کی روٹ؟ حمزہ، لام اور ہا. اور اسم اللہ جو ہے یہ کیا لفظ ہے؟ کیا بتایا تھا میں نے اس کا؟ اس میں جلالہ ہے، وہ تو ٹھیک ہے. یہ کون سا حرف ہے؟ یہ کس طرح یہ نام وجود میں آیا ہے؟ الہن ہے. الہن پر کیا پڑا؟ تو نہیں، ایڈ کیا ہوا تھا اس میں؟ الہن پر کیا ایڈ ہوا؟ حمزہ وصلی گری، بالکل صحیح کہا آپ نے. لیکن حمزہ وصلی گرنے سے پہلے کچھ ایڈ ہوا نا، کیا ایڈ ہوا؟ ال، لام تعریف کا ال ایڈ ہوا. لام الہن تو کامن ہے نا، تو الہن کو خاص کرنے کے اس پر ال آیا، ال الہن ہوا، اور خلاف قانون جا کر حمزہ وصلی گر گیا. اس دن بھی میں نے بتایا تھا، تب بھی آپ دوڑ دوڑ کے لکھ رہے تھے، اب بھی لکھ رہے ہیں. یاد آپ نے پھر نہیں کرنا تو فائدہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. اگر آپ یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس یاد نہیں کریں گے، کیونکہ جو مین باتیں ہیں وہ تو آپ کو کافی حد تک پتا ہے. ڈفرینشیشن آف نالج کہاں سے آتی ہے؟ جب آپ باریکیاں یاد رکھتے. تو اللہ جو ہے یہ ایک خاص لفظ ہے، اللہ کے لیے خاص ہے. الہنا کسی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ صرف اللہ کی ذات باری کے لیے استعمال ہوتا ہے آج بھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے. یہ لفظ بنا کیسے ہے، یہ اسم بنا کیسے ہے؟ اصل میں یہ لفظ الہن، لیکن عربی قواعد کے اگینسٹ جا کر اس کا حمزہ وصلی گر گیا. حالانکہ حمزہ وصلی کبھی نہیں حذف ہوتا، یہ اسپیشلٹی ہے اس لفظ کی. الہن کا وصلی حمزہ جو الہ کا اصل حصہ ہے وہ گر گیا، اور الہن کی بجائے اللہن ہو گیا. اس کی تدوین خاص ہے اپنے اندر، لیکن آپ یاد کریں گے تو یاد ہوگا. میں بتا سکتی ہوں، یاد آپ نے کرنا. اور دوسرا ہفتہ ہے کلاس کا، میں مسلسل کہہ رہی ہوں کہ اپنا ہوم ورک روز گھر جا کر دیکھیں، جو پڑھا ہے اسے دیکھیں، اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو یاد کریں. اگر آپ یاد نہیں کریں گے تو میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں آپ کو کچھ نہیں آئے گا، جیسے ابھی کچھ نہیں آتا. تو اگر آپ کو علم راسخ کرنا ہے تو یاد آپ کو کریں، کیونکہ یاد میں نہیں کر سکتی بھائی، میں آپ کو پڑھا سکتی ہوں. اور اتنی ڈیٹیل بتانے کے بعد جب آپ ایسے اپنی شکل دیکھیں گے نا تو پھر مجھے بالکل اچھا نہیں لگے.
اللہ اس میں جلالہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی نام مانا جاتا ہے، حالانکہ ہے یہ بھی صفاتی نام، لیکن بہرحال اللہ کے تعارف کے لیے جو نام استعمال ہوتا ہے وہ اللہ ہی ہے، جسے اس میں جلالہ کہتے ہیں۔ اللہ ہوتا ہے، لیکن اس پر لام آیا ملانے کے لیے، لام زیر لی، کیا ہے یہ؟ حرف جر۔ حرف جر کیا کام کرتا ہے زینب؟ حرف جر اسم کو زیر دیتا ہے۔ یہ ایک ایک جملہ یاد کر لیا کرے، تبھی تو آپ کو کوئی چیز یاد رہے گی۔ اور یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا جب میں بسم اللہ اور اعوذ باللہ کرا رہی تھی۔ اعوذ باللہ کا نام کیا ہے، کون بتائے گا؟ جی حفصہ آپ بتائیں۔ تعوذ ہے، آپ بتا سکتی ہیں زینب بیٹے؟ تعوذ تھا جی، ایک لفظ تعوذ۔ جب میں نے اس دن آپ کو کہا کہ سب غلط ادا کرتے ہیں، آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، صحیح لفظ یاد کریں، اس کے اوپر شد لگائیں، آپ نے زحمت ہی نہیں کی۔ جی عائشہ عمران آپ بتائیں۔ جی تعوض ہے اور استاذ ہے۔ شاباش، استیازہ، استعاذہ نہیں کہنا، تا کے نیچے بھی ہے، استیازہ اور جی تعوذ دو نام ہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام کوئی بتائے گا؟ شاباش، تسمیہ اور بسم اللہ، بارک اللہ فی العلم۔ تو جب میں نے استعاذہ اور بسم اللہ کو پڑھایا تھا تب میں نے آپ کو حرف جر کا بتایا، لیکن جو چیزیں بتائی تھی آپ نے یاد نہیں کی، تو اگر آپ آئندہ بھی یاد نہیں کریں گے تو پھر کیسے کام چلے گا؟ ایک تو لسنرز کا گروپ ہے نا ہماری سینئر، ان کو میں بات نہیں کر رہی، جو آپ لوگ پتہ ہوگا کیا، وہی جو پہلے ہوا ہے، آپ کو تو ایکسپیرینس ہے حفصہ، نوٹ اونلی حفصہ، آپ لوگ بھی، آپ لوگوں نے قرآن پڑھ لیا نا، آپ کا علم راسخ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ آپ نے یاد کرنے کی تکلیف نہیں، تو پھر اس طرح تو ساری زندگی گزر جائے گی۔ چھلنی میں پانی کون بھر سکتا ہے؟ چھلنی کے چھید بند کرنے پڑیں گے، اور علم کا چھید ہے بھول، النسیان آفت العلم، اور بھول کا حل ہے یاد کرنا۔ آپ نے کون سا پورا یاد کرنا ہے؟ جو چند نئے پوائنٹ سامنے آئے ان کو یاد کریں۔ تو اگر آپ روز 10-15 منٹ نہیں نہ لگائیں گے تو یہ جو آپ گھنٹہ ڈیڑھ دے رہے ہیں یا 2 دے رہے ہیں، پوری کلاس دے رہے ہیں، 3 گھنٹے دے رہے ہیں، تو یہ آپ کی تقریباً ضائع چلے جائیں گے۔ نفع تو ہوگا پر کوئی بہت اچھا نفع نہیں، تو لہٰذا بی کیئرفل، طالب علم بنے، اور طالب علم وہ ہوتا ہے جو اپنے علم کی حفاظت کرے، استحضار علم کی عادت بنائی۔ تو لام حرف جر ہے، حرف جر کیا کرتا ہے؟ حرف جر اسم کو زیر دیتا ہے، اصل نام اللہ ہے، اللہ کو ہی کر دیا لام نے، للہ، حمد اللہ کے لیے، ہر طرح کی تعریف ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اللہ ہر تعریف کے لائق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنفس سے ہی قابل تعریف ہے، حمید ہے اللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری ہمارے دلوں سے نکلتی ہے، پھوٹتی ہے، پھوٹنی چاہیے، کیونکہ اللہ کریم نے ہمیں سب کچھ دیا، ہمیں بنایا، پیدا کیا، زبان دی، زندگی دی، احساسات دیے، رشتے ناطے دیے، دین دیا، کتاب دی، نبی دیا، سب کچھ دیا، وہ ہمارا منعم حقیقی ہے، اس نے ہمیں کھڑا کیا اور اسی کے بل پہ کھڑے ہیں، ہر لمحے وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، ہر لمحے وہ ہمیں سنبھالے ہوئے ہے، اسی کی وجہ سے ہیں ہم۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نظر رحمت ایک لمحے کے لیے پھینک لے تو ہم تو سانس بھی نہ لے سکتے۔ تو اس رب کی ان عظیم اور بے پناہ احسانات کے بدلے میں ہمارے دل سے ہمارے رب کریم کے ان احسانات کی شکر گزاری ادا ہو، کس کس رنگ میں ہم اس کا شکر ادا کریں، ہمارے پاس الفاظ نہیں، ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ نعمتیں ہی اتنی ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں تم انہیں گن نہیں سکتے، اللہ کی نعمتیں لا تحصوہا، تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، انکاؤنٹیبل ہیں۔ اور اللہ ایک چیلنجنگ جملہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کتنی نشانیوں کا، کتنی نعمتوں کا انکار کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے جسم میں موجود نعمتوں کا انکار تو دور کی بات ہے، شمار کرنے پر قادر نہیں، اتنی نعمتیں اس نے دی اور بغیر مانگے دی۔
تو اس رب کی تعریف، اس رب کی احسان مندی، اس رب کے سامنے شکر گزاری، یہی ہم، اور وہ ہر حیثیت میں لائق ہے ہم، ہر حیثیت. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ کلمہ بھی ہم ہے کہ نہیں؟ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ. سب سے افضل ذکر کیا ہے جی؟ اور سب سے افضل دعا کیا ہے جی؟ تو لہٰذا حمد اللہ کو بے حد پسند. اسود بن سری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کی حمد میں کچھ اشعار کہے، کیا میں سناؤں اگر آپ اجازت دیں؟ آپ نے کہا ضرور سنائیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی حمد بہت پسند، اور مسلم کے الفاظ میں آتا ہے اللہ سے بڑھ کر حمد کسی کو پسند نہیں. تو حمد جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمدللہ تملی المیزان، ایک الحمدللہ میزان بھر سکتا. میزان بھرنے کی بہت ضرورت ہے نا ہمیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نا فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کا نامہ اعمال بھاری ہو گیا وہ تو من پسند زندگی گزارے گا. پھر کیسے بھرے نامہ عمل؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملی المیزان، ایک الحمدللہ میزان بھر دے. الحمدللہ کا نام کیا ہے؟ جیسے لا الہ الا اللہ کو تحلیل کہتے ہیں، تو الحمدللہ کو جی تحمید. میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ تحمید کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، تو پھر کنٹینیوٹی میں بات آگے چلی گئی، تو الحمدللہ کو تحمید کہتے ہیں. بارک اللہ فیک. نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جس بندے کو نعمت دے اس پر الحمدللہ کہے تو ملنے والی نعمت کھو جانے والی نعمت سے بہتر ہے. ان کے کوئی نہ کوئی نعمتیں جاتی بھی تو ہے نا وقت کے ساتھ، نئی چیزیں آتی ہیں. تو آپ فرماتے ہیں جس نعمت پر الحمدللہ کہا گیا وہ پچھلی نعمت سے بہتر ہے. تو حمد کے بہت سارے صیغے ہیں، سنائیے کوئی صیغہ. حمد کرتے ہیں آپ اللہ کی؟ حمد کرتے ہیں اللہ کی؟ تو کوئی صیغہ سنائیے. جی دائیں ہاتھ سے شروع کرتے ہیں. جی آپ نہیں کوئی نہ کوئی پڑھتی ہوں گے، آپ کو ابھی پڑھا نہیں جا رہا. جی آپ شمسا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس میں اللہ کی تقدیس اور تحمید دونوں ہیں. جی جی بہت کامن ہے مگر سب سے اچھا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس میں کیا جمع ہے؟ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تحلیل بھی ہے، اس میں تحمید بھی ہے، اس میں تقدیس بھی ہے، اور اس میں تکبیر بھی ہے. اس میں چاروں چیزیں اکٹھی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. جب کوئی کلمے ادا کرتا ہے تو اللہ کے عرش کے گرد جاتے ہیں اور مکھیوں کی طرح بن بناتے ہوئے عرش کا طواف کرتے ہیں اور تمہارا ذکر اللہ کے سامنے کرتے ہیں. تو کون ہے جسے یہ پسند ہے کہ اس کا ذکر اللہ کے سامنے ہوتا ہے؟ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو بندہ کمزور ہے عمل میں، نہ اسے نفلی روزے رکھے جاتے ہیں، نہ اسے تہجد کے لیے اٹھا جاتا ہے، تو کم از کم وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی کثرت ہے. تو اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر تو جنت مشکل ہے. پھر سنائیں گی کون سی ہم پڑھتے ہو؟ الحمدللہ باقاعدہ صیغہ ہے جی، الحمدللہ پڑھنا بھی بڑی بات ہے. جی ہم سے متعلق نا لا الہ الا اللہ تو جی جی بالکل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، پھر آ جاتا ہے نا ہم، تو پھر بیچ میں مکمل آ جاتا ہے. جی وہ تو ہو گیا نا، ہاں تو نہیں ریپیٹ نہیں کرنا. جی سبحان اللہ و بحمدہ واستغفر اللہ واتوب الیہ پورا بھی ہوتا ہے. جی آپ کچھ بتانا چاہیں گی؟ پڑھتی ہیں آپ لوگ؟ آپ پڑھتے ہیں؟ آپ لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ وہ حمد ہے؟ جب آپ رکوع سے اٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، نہیں پڑھتے؟ تو یہ کیا ہے؟ حمد ہے. میں نے کہا نا ہم پڑھتے ہیں، آپ کو پتا نہیں. الحمد للہ عدد ما خلق، الحمد للہ ملء ما خلق، الحمد للہ عدد ما فی السماوات والارض،
अल्हम्दुलिल्लाह अदद मा फिस समावाति वल अर्द, अल्हम्दुलिल्लाह अदद मा अहसा किताबुह, अल्हम्दुलिल्लाह अला मा अहसा किताबुह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदादा कलिमाती। तहमीद और तकदीस दोनों है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन जवेरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, वो आप गए सुबह फजर के लिए तो वो एक ढेर कंकरियों का रखकर कोई जिक्र, कुछ भी जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह वो टावर कर देंगी। आप इशराक पढ़कर वापस आ गए, वो बैठी थी, तो आपने कहा मैं आपको बताऊं 4 कलिमात मैंने 3 मरतबा पढ़े और आपके इस ढेर से ज्यादा अजर पाए, और ये दुआ पढ़ी। तो क्या है इसका माना, क्या है माना, क्या है? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, अल्लाह जी आपकी हमद है और आपकी पाकी बयान। आदादा खल्की, आपकी सारी मखलूक के बराबर। अब मखलूक काउंट करके लाए, खाली इंसान नहीं, सारी मखलूक, द होल यूनिवर्स। अल्लाह को पता कितने फरिश्ते हैं, कितने जिन, कितनी चूंटियां, कितने परिंदे, कितने दरख्त हैं, उनके पत्ते कितने, सभी मखलूक है ना। भी आदादी खल्की ही, आपकी मखलूक के मुताबिक। आगे क्या है जी? वाह, गलत पढ़ दिया, नून नहीं आता जी, आप पढ़े। वरिजा नफ्सी, रिजानी नफ्सी नहीं, वरिजा नफ्सी। मैं इसलिए पढ़वाती हूँ कि गलतियां भी निकल जाए, वो फिर पक्की हो जाती है। वरिजा नफ्सी ही, और अल्लाह इतनी हमद है जितनी आप, जिससे आप राजी हो जाए, आपकी रजा के मुताबिक है। एज मच एज यू प्लीज। आगे वजीनाता अर्शी, अल्लाह के अर्श के वजन के मुताबिक, अल्लाह के तख्त के वजन के। अब अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरह अल्लाह का तख्त भी अजीम अदीमुल विसाल, तो अल्लाह आपके तख्त के वजन के बराबर। अब इतना वजन अगर नामा अमाल में डाल दिया गया तो फिर वो हल्के तो नहीं हो सकते, है ना। तो आपके अर्श के वजन के मुताबिक। व मिदादा कलिमाती, जितने कलिमात दुनिया में लिखे गए उन सब की तादाद के बराबर। तो कितने लिखे गए हैं आज? कलिमा जुमले को कहते हैं ना, बामानी जुमला। जितने बामाने जुमले लिखे गए, वो अच्छे हो वो बुरे हो, जितने बामाने जुमले लिखे गए हैं उनकी कलेक्टिव तादाद के बराबर। बताएं कितनी तादाद है? तो उतनी दफा सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, और उतनी दफा उनका अजर। तो आप ढूंढे अजर कितना हो गया। एक और जो है हमद, और बड़ी महबूब हमद है मेरी, वैसे तो हम के कई सीगे हैं लेकिन मेरी ये बड़ी महबूब हमद है। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अजीम सुल्तान। याद कर लीजिए, लिजलाली वजहिक व अजीम सुल्तान। माना नहीं पता ना, इसलिए आपके दिल पर उतरा नहीं। बहुत महबूब है मुझे। ए अल्लाह सुब्हाना व तआला, मैं आपकी हमद पेश करना चाहता हूँ आपके चेहरे के जलाल के मुताबिक और आपकी सल्तनत की अजमत के मुताबिक। अब अल्लाह का जलाल और अल्लाह की सल्तनत की अजमत बताइए कितनी है, हम तसव्वुर में नहीं ला सकते। तो हदीस मुबारका है ये, इब्ने माजा की हदीस से, और रावी है अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। वो कहते हैं कि एक साहब ने ये कलिमात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक साहब ने ये कलिमात अदा किए, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी बिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। ये कलिमात अदा किए तो जो फरिश्ते थे वो घबरा गए, कितना अजब लिखे। अल्लाह के चेहरे के जलाल का क्या इंतहा है ना, और अल्लाह की जो सल्तनत है, जो यूनिवर्स है, उसकी अजमत की इंतहा क्या है, नहीं समझ सकते। ये अल्लाह ही, इसको अल्लाह ही तो वो फरिश्ते परेशान हो गए कि हम इसका अजर अब क्या लिखें। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला से अर्ज किया, रब्बे करीम आपके एक बंदे ने उन अल्फाज में आपकी हमद की है कि हम नहीं जानते उसका क्या अजर। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क्या हमद की मेरे बंदे ने? अल्लाह हालांकि जानते हैं, अल्लाह तो सब जानते हैं, मगर अल्लाह दोबारा रिपीट सुनना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर फरिश्तों ने अर्ज किया, जी ये हमद की है। तो अल्लाह ने कहा ये अल्फाज एज इट इज लिख लो, जब मेरा बंदा मुझसे मिलेगा मैं खुद उसे इसका अजर दूंगी। तो आपको चाहिए कि आप जब अल्लाह से मिले फिर अल्लाह आपको कोई सरप्राइज अजर दे, तो भैया पहले याद करो, है ना। अब ये हमद मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ, लेकिन आपके दिमागों में इसका ख्याल भी नहीं, आपके चेहरे मुझे बता रहे, तो फिर मुझे अफसोस भी होगा और मैं कहीं ना कहीं तल्ख भी हुई।
کیونکہ پتہ کیا ہے، علم کی نا اہمیت نہیں ہے ہمارے اس چیز کو دیکھ کر، اور خاص طور پر جب طالب علم علم سے بے نیازی برتے ہیں تو پھر بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ جی ناہید۔ سوری دوبارہ کیجیے۔ جی میرے بیٹا میرے موبائل سے میسج کریں، ان کا موبائل بار بار جو ہے نا ان میوٹ ہوگا۔ ہاں جی بلکہ میں آپ کر دیں، جو ہماری کلاس کی نادیاں ہیں ان سے کہیں ان کا بار بار ان میوٹ ہو رہا ہے، تو ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ پھر بار بار ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ سوری ناہید، میں اس میں آپ کی بات سن نہیں سکتی۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ جی جنت میں درخت لگانے کے لیے بہت سارے چیزیں ہیں۔ میں نے کہا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کو سب سے محبوب الفاظ ہے سبحانک اللہم و بحمدک واستغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو جو آپ پوری ثنا میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، کیا ہے آگے پڑھتے ہیں آپ نماز میں، واتبارا اسمک وتعالی جدک، کیا ہے اس میں؟ اس میں تسبیح ہے، تقدیس ہے، تحمید ہے، تمجید ہے، تکبیر، تو یہ بھی پورا سیغہ ہے، آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اور وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، یہ بھی جی پوری پوری تحمید ہے، پوری تحمید ہے، وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ۔ لہٰذا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھے، تہجد کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعت شروع کی اور آپ رکوع سے اٹھے، پہلی رکعت کے رکوع سے اٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، کیا پڑھتے رکوع سے اٹھتے ہوئے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد ولک الحمد ولک الشکر پڑھا، یعنی آپ نے بعد میں ولک الحمد ولک الشکر پڑھا۔ اصل میں ہم تو اتنا پڑھ کے فرض ادا کر دیتے ہیں نا، یہاں تو شکر ادا کرنا ہے۔ اگر آپ نعمتوں کا شعوری شکر ادا کریں گے تو پھر بہت ساری دعائیں آپ کو یاد آئیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولک الحمد ولک الشکر پڑھا اور پھر آپ رونے لگے، اور انس کہتے ہیں کہ آپ ولک الحمد ولک الشکر پڑھتے اور روتے، پھر تھوڑی طبیعت سنبھلتی، پھر ولک الحمد ولک الشکر پڑھتے، پھر روتے، پھر ولک الحمد ولک الشکر پڑھتے، پھر روتے، یہاں تک کہ فجر کا وقت قریب ہو گیا اور آپ نے بمشکل 2 رکعتیں پھر جلدی جلدی پوری کی۔ اور ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی دیکھے، یتیم پیدا ہوئے، 6 سال کے تھے ماں مر گئی، 8 سال کے ہوئے والد فوت ہو گئے، شادی جو پہلی ہوئی وہ اپنے سے 15 سال بڑی خاتون سے ہوئی جن کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھی، پھر آپ کو اللہ نے 8 اولادیں دی جن میں سے 7 زندگی میں فوت ہو گئی، 2 یعنی کہ جو ہیں نواسے وہ بھی زندگی میں فوت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کی راہ میں کیا نہیں سہا، پتا ہے آپ کو، پھر ہجرت کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ 53 ہو چکی تھی، 53 سے 63 اپنی زندگی کے آخری 10 سال جب آپ ایک طویل عمر میں آ چکے تھے، آپ نے اسلام کی راہ میں 22 جنگیں لڑی، تبوک جیسی جنگ لڑی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے، لوگوں کے بیہیویئر اور سب کچھ سہا، سیاسی چالوں کا مقابلہ کیا، اس پر آپ پر جادو بھی ہو گیا ہے نا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ٹھیک ہوئے، جب عرب کے سارے حالات قابو میں، زہر دے دیا گیا، 3 سال آپ اس سے بیمار رہے، اور ان 3 سالوں کی بیماری میں کون سا اللہ نے آپ کو کسی چیز میں وہ کر دی نا کہ بھئی رعایت ہے چلو تم جماعت نہ کراؤ یا جنگ پہ نہ جاؤ، اس بیماری میں تبوک جیسی جنگ پر گئے، اس بیماری میں فتح مکہ اس بیماری کی حالت میں ہوا، کیونکہ خیبر میں آپ کو زہر دے دیا گیا تھا نا، فتح مکہ ہوا، غزوہ حنین ہوا، اور تبوک جیسی عظیم جنگ ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری کی حالت میں گئے، اور پھر آخر دنوں میں کتنے بیمار رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں نعمتیں نہیں ہیں، خالی یہ چیزیں نعمتیں نہیں ہیں، یہ تو سب آزمائش ہے، اصل نعمت صرف ایک ہے، وہ ہے ہدایت، اور ہدایت کے جس مقام پر آپ کھڑے تھے اس پر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، اور سب سے بڑی قبولیت کیا ہے؟ عبدیت، اور عبودیت کے جس مقام پر آپ کھڑے تھے وہاں بھی کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ موضوع انشاءاللہ آ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ساری رات روتے رہے، وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، اور ہمارے رونے ہی نہیں ختم ہوتے ہے نا، بستر دیکھیں ہمارے، کھانے دیکھیں ہمارے، گھر دیکھیں ہمارے، پہناوے دیکھیں ہمارے، گاڑیاں، نعمتوں میں لدے پھندے ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ یاد بھی نہیں،
مجھے ایک آپ میں سے یہ بتائے کہ سیریس نوٹ پر کہ اس کے پاس الماری میں کتنے جوڑے لٹکے ہوئے؟ کوئی حساب نہیں ہے نا. اس وقت بغیر گنے بتائیں کہ کتنے جوتے گھر میں پڑے پہننے کو. یہ ہم لے کے رکھتے ہیں نا بھائی، شادی آگے لے لیا، عید آئی لے لیا، اس کے ساتھ میچ ہے، اس کے پاس ساتھ میچ ہے، یہ ایڑی والا ہے، یہ جوگر ہے، 10 طرح کے جوتے لیتے. کوئی منع نہیں ہے، لے، میں منع نہیں کر رہی آپ، لیکن بات یہ ہے کہ نعمتیں نہیں گن سکتے. اعتراضات دیکھ لیں. یہ بتا دیں کہ گھر میں اس وقت آپ اپنے گھروں میں کتنی دالیں گھر میں چھوڑ کر آئیں. کوئی حساب نہیں. انکاؤنٹیبل نعمتیں، اور اس پر روتے کی وہ شکل ہی ایسی. ہر وقت ہمارا رونا. پاکستان میں کچھ نہیں ہے، اس کا کچھ نہیں ہونا. ہم جیسے نہ شکرے ہوں گے تو کہاں کچھ ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جی بالکل. حمد کے بہت سارے سیدھے، حمد کے بہت سارے سیدھے، اور آپ کی مرضی ہے آپ کتنے یاد کریں. اور اگر آپ اللہ کی رحمتیں پانا چاہتے ہیں تو حمد لازم کریں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، شکر گزاروں کو ہم اور عطا کریں گے. آپ کو لمبے سیدھے یاد نہیں؟ وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، بس پڑھتے رہیے. تو وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ کم از کم اتنا کر لیں، اپنی زبان اور اپنے دل کو اللہ کی شکر گزاریوں پر مائل کر لیں. پھر آپ دیکھیں، پھر آپ کے دل خود بخود جھکے، خود بہت جھکے. دیکھنے کا نقطہ نظر ہے جی، دیکھنے کا نقطہ نظر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں بیمار تھے، مشقت بھی بہت تھی. یعنی میں کل بھی یاد کر رہی تھی، کل میرا دل ہیکٹک ہو گیا، دن میرا ہیکٹک ہو گیا. تو آج فجر کے بعد میں لیٹ گئی. میں ان کا مجھ سے نہیں اٹھا جاتا، تو میں سو بھی گئی. پھر میں 8 بجے اٹھی. لیکن میں بعد میں جب اٹھی ہوں تو ظاہر ہے میرے بیچ میں کچھ کام رہ گئے. تو میں وہی سوچ رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بیمار تھے، تو آپ نے تو کبھی نہیں کہا کہ بھائی آج تو مجھ سے کام نہیں ہے، آج تو میں سونے لگا. آپ اسی روٹین پر تھے. تو فجر سے لے کر عشاء تک وہی روٹین ہے، رات کو تہجد کی بھی وہی روٹین ہے، اور اس پر بیماری بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی معمول نہیں بدلا، تو آپ بہت کمزور ہو گئے. تو ایک دن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوی تھی، ان کو تکلیف ہوتی تھی. آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور آپ کے پیر سوجے ہوئے تھے. تو اما یا آپ دیدہ ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جان پہ رحم کیوں نہیں کرتے؟ اللہ آپ کو کہہ چکے ہیں سورہ فتح، اللہ کو کہہ چکے ہیں کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو. آپ کیوں خود کو اتنا تھکاتے؟ آپ نماز مختصر کیوں نہیں کر دیتے تہجد؟ آپ نے کہا عائشہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ ہے جی شکر گزار. نبی کی سنت عظما پہ میں نے ظلم ڈھایا ہے. قیام اللیل سے کیا پاؤں میں کبھی ورم آیا ہے؟ ہمیں تو عشاء مشکل لگتی ہے، تو ابھی بہت دور ہے جی، بہت دور ہے منزل. تو حمد کو اپنا شعار بنائیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی حمد جو ہے وہ بہت محبوب. تو الحمدللہ یہ ایک مکمل خبر ہے، یہ ایک مکمل اطلاع ہے. یہ جو شروع ہو رہی ہے سورت، یہ اس کا بیانیہ ہے. دراصل الحمدللہ اطلاع دی جا رہی ہے، ہر طرح کی حمد اللہ کو لائق، ہر طرح کی. رب العالمین، وہ جو رب ہے عالموں کا. اور رب کی روٹ ہوتی ہے را با با. رب، رب جو ہے یہ 3 معنوں میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. عربی میں رب کے جو ہیں وہ 3 معنی لیے جاتے ہیں: حاکم، معبود، آقا و مالک. اور یہاں تینوں معنی، اللہ ہی معبود حقیقی ہے، اللہ ہی مربی ہے، پالنے والی، پروردگار. تو سارے اسباب و ذرائع اللہ دیتے ہیں. یعنی کہ اگر ابا جی کما کر لا رہے ہیں تو ابا جی کو جاب تو اللہ نے دی ہے نا، اور ہمیں ابا جی اللہ نے دی.
تو انڈائریکٹ واسطے ہیں مگر سب واسطے اللہ ہی کے، اور ڈائریکٹ واسطے بھی اللہ کے ہیں، ہے نا. اللہ فرماتے فَيَنْظُرُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے اپنے کھانے کو دیکھے. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. انسان کو چاہیے اپنے کھانے پر غور کرے. ہم نے پانی برسایا، ہم نے زمین کو پھاڑا، ہم نے تمہارے لیے اناج اگائے، غلے اگائے، پھل اگائے، باغات اگائے، چارہ اگایا، تم کھاتے ہو، تمہارے جانور کھاتے ہیں، میں دیتا. تو سورہ ملک میں بھی آپ پڑھتے ہیں تم اگاتے ہو کھیتیاں یا ہم اگاتے ہیں، تم اتارتے ہو پانی کے ہم اتارتے ہیں. لیکن ہم نے ایک رٹا بنایا ہوا نا، ہم غور نہیں کرتے. بہرحال بات یہ ہے کہ ڈائریکٹ دینے والا پرووائڈر پروردگار اللہ ہے، اور ان ڈائریکٹ پرووائڈر بھی اللہ ہے. سبب جو بھی ہے مسبب الاسباب وہ، ہم سبب پر اٹکے ہوئے ہیں، مسبب الاسباب پر نظر نہیں ڈالتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر تم توکل کرو پرندوں جیسا تو اللہ بھی تمہیں اسی طرح رزق دیں گے. جس طرح پرندے صبح نکلتے ہیں گھونسلے سے خالی مگر آتے ہیں دانا لے کر. تو اصل مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم سبب پر اٹکے ہیں، مسبب الاسباب تک نظر نہیں. سبب کی کوشش کریں، سبب کی اہمیت ہے، مگر اگر کبھی سبب میں خرابی جیسے آج کل ہے، معیشت ڈاؤن ہے، جابز کم ہوئی ہیں، تو مسبب الاسباب پر نظر رکھیں. جتنی فکر، شیخ سعدی کا قول ہے بڑا پیارا ہے، مجھے بڑا محبوب ہے. وہ کہتے ہیں جتنی فکر تم رزق کی کرتے ہو اگر رازق کی کرتے تو رزق تمہارے قدموں میں ڈھیر کرتی ہے. تو ایسا ہی ہے نا. میں بالکل یہ نہیں کہتی کہ کوشش نہ کریں، کوشش کریں، بہت کوشش کریں، لیکن اپنی کوشش کو اپنا رب نہ مانیں. رب رب ہے، کوشش تو ذریعہ ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے، سب کو دیتے ہیں. اگر کبھی کوئی چیز نہیں ملتی تو اس میں بھی پھر اللہ کی رضا ہوتی ہے. اور رزق میں صرف کھانا شامل نہیں ہے، رزق میں علم بھی شامل ہے، رزق میں اولاد بھی شامل ہے، رزق میں حالات کا اچھا اور برا ہونا بھی شامل ہے. رازق کا مطلب ہے دیا گیا، اور رازق کا مطلب ہے دینے والا. وہ سب جو ہمیں ملا وہ اسی نے دیا. تو اچھے حالات اس کی طرف سے ہیں تو برے کس کی طرف سے ہے نا؟ اللہ کی طرف سے. یہ منافقوں کا طریقہ ہے. اللہ کہتے ہیں سورہ نساء میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اچھی بات آتی ہے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آئی، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے قالو ھذا عندک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ تیری طرف سے آئی، یعنی آپ کی وجہ سے مصیبت آتی. تو یہ منافقوں کا طرز عمل ہے. مومن ایسا نہیں کرتے. لہٰذا ہمارا بھی یہ ہوتا ہے نا جب فیصلہ کرتے ہیں نتیجہ اچھا ہو جاتا ہے اللہ کا شکر الحمدللہ، بہت صحیح، ایسے ہی کرنا چاہیے. مگر جب وہی بندہ فیصلہ کرتا ہے امی یا ابا اور وہ غلط ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں تانو ہی چاہ چڑھے ہوں مزہ آ گیا. غلط سوچ ہے. اچھائی بھی اللہ کی طرف سے ہے، آزمائش بھی اللہ کی طرف سے. آج کل رشتوں میں کرواہٹوں کا بڑا سبب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو الزام دیتے ہیں تمہاری وجہ سے ایسا، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کی نیت صحیح تھی. باپ ہے یا ماں ہے یا چاچا تایا ہے، کوئی بھی ہے، اسے کوئی کام کیا، کہیں ایڈمیشن لے کر دیا یا جاب لگوا کر دیا یا کہیں پیسے انویسٹ کرائے یا کہیں رشتہ کروایا، اپنی طرف سے اچھا کام کیا، بعد میں وہ کام غلط نکل آیا تو پھر سارے تیار ہو جاتے ڈنڈے جوتے لے کر. غلط سوچ ہے. آزمائش بھی اللہ کی طرف سے ہے اور نعمت بھی اللہ کی طرف سے. اور وہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بہت پیار کرتی ہوں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں جو الحمدللہ میزان کو بھرتا ہے یہ وہی الحمدللہ ہے جو اللہ کی طرف سے ناگوار بات واقع ہونے پر تہہ دل سے کہا جاتا ہے کہ اللہ جی اس آزمائش پر بھی میں تیرا شکر گزار، تو نے مجھے لائق آزمائش سمجھا. تو مشقت اور مصیبت اور ابتلا میں دل کی گہرائیوں سے جو اللہ کے لیے حمد نکلتی ہے وہی ایک الحمدللہ میزان کو بھر سکتا. جی آپ کیا کہہ رہی ہیں شمسا؟ میں سمجھی نہیں. ہاں ہاں بالکل ظلم ہے، ظلم ہے، اور اللہ پر عدم بھروسہ ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ویل وشر کوئی تھا امت کا؟
تو احد میں جانے کا فائنل ڈیسیژن تو آپ نے ہی دیا تھا نا کہ میدان میں لڑیں گے. آپ سر بسر مگر منع کر دیتے صحابہ رک جاتے, مگر آپ نے اکثریت کے فیصلے کو مانا, پھر جنگ ہار گئے. بنیادی ریزن تو میدان میں جا کر لڑنا تھی نا اپنی جگہ, باقی سب آپ تفصیل پڑھ چکے ہیں اور دوبارہ بھی پڑھیں گے. لیکن بات یہ ہے پھر منافقین نے کیا کہا, منافقین نے کہا جنگ تمہاری وجہ سے ہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آل عمران میں باقاعدہ آیتیں تھی, ہمارا فیصلہ مانا جاتا تو یہ نہ ہوتا. تو اللہ پاک نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق, ان سے کو اتنے ہی تمہیں فیصلوں کا اختیار ہے تو اپنی موت روک لے. تو بات یہ ہے کہ صرف نیتوں پر پکڑ ہے, فیصلوں کا انجام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری فیملی کو لے کر کوفہ گئے تھے نا, بہن بھائی سب کو لے کر گئے, بھتیجوں کو بھانجوں کو, سب شہید ہو گئے. تو کیا اس کا ذمہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈالیں گے آپ؟ تب تو نہیں ڈالیں گے. لیکن جب ایک عام بندہ گھر کا اپنی پوری نیک نیتی کے ساتھ کوئی فیصلہ کرتا ہے, وہ ڈوب جاتا ہے اللہ کی طرف سے, اور پھر سارے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو برا بھلا کہنے. ایک تو وہ خود ملال کر رہا ہے, اوبیسلی ہوتا ہے. اگر میں اپنی پوتی کے لیے کوئی فیصلہ لوں, کوئی بھی فیصلہ, اور وہ خراب ہو جائے, مجھ سے زیادہ غم کسی کو نہیں ہوگا, کیونکہ میں اس سے کتنا پیار کرتی ہوں یہ میرا رب جانتا ہے یا میں جانتی ہوں. مجھ سے زیادہ ملال کسی کو نہیں ہو سکتا. پھر اس کے اوپر اب باتیں بھی سنو. تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا, یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر عدم توقع ہے. مومنوں کے لیے اللہ نے کیا کہا, دیکھیں یہ بہت بڑا اخلاقی اصول ہے, ہم بھول جاتے ہیں. آپ نے پڑھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. میرے وہ بندے جن پر جب مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ کی ملکیت ہے, ہم مصیبت بھی اللہ کی طرف سے آئی, ہم نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے, ہمیں کوئی غم نہیں, کوئی شکوہ نہیں. یہی وہ بندے ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں, یہی ہدایت والے. اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثریت نے رائے دی تھی, آپ نے تو آ کر صحابہ کو نہیں کہا کہ تم لوگوں کی وجہ سے جنگ ہارا, کچھ بھی نہیں کہا, کیونکہ صحابہ کی نیت نیک تھی. غلطی ہوگی, غلطی سب سے ہوگی. تو جب مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون, مصیبت بھی اللہ کی طرف سے آئی, میں بھی اللہ کی ملکیت. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں نا ماں باپ کی طرف سے بھی, بیویاں شوہروں کی طرف سے, شوہر بیویوں کی طرف سے, اپنے ادارے کی طرف سے جہاں ہم جاب کرتے ہیں, پھر اللہ کی طرف سے بھی, کہ صرف ہمیں تعریف ہی ملے, کبھی ہم پر کوئی ذمہ داری نہ ڈالی جائے, ہمیں ٹیسٹ میں نہ ڈالا جائے. ہم تو اداروں سے, اپنے ایکیڈیمک اداروں سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں بغیر امتحان کے پاس کرتے ہیں. تو یہ نہیں ہوگا, امتحان آئے گا, اور وہ امتحان کیا ہوگا, آزمائش ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی اللہ نے, حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں, اور پھر ان کو اس عہدے تک پہنچانے کے لیے کربلا میں کیسی آزمائش کی گئی ان کی. تو ہم کیسے بغیر آزمائش کے جنت الفردوس پہنچنے والے ہیں؟ تو آزمائش تو ہوگی. لوگوں کو بلیم نہ کریں, جو ہوتا ہے وہ اللہ کی تقدیر سے. تو آج ہمارے رشتوں میں خرابی کی بڑی وجہ یہی ہے. تو یاد رکھیں پرووائڈر اللہ ہے, ہر چیز کا پرووائڈر اللہ ہے. تو جو بھی ہوتا ہے وہ اس کے حکم سے ہوتا ہے, پتہ اس کے حکم کے بغیر نہیں گرتا, نہیں اگتا, ہے نا. فالق الحب والنوا ہے وہ, ہے نا. تو پھر غم کس بات کا, جو فیصلہ ہے اس کا ہے, لہٰذا اس پہ راضی رہیں, خوش رہیں, پھر اللہ رب کریم اور راستے نکالے انشاءاللہ. تو اللہ رب کریم معبود حقیقی ہے, عبادت صرف اس کا حق ہے, اور اللہ کریم جو ہے وہ ہمارے پرووائڈر ہیں, پروردگار ہیں, پالنے والے. اور پھر حاکم بھی اللہ. حاکم وہ ہوتا ہے جس کی اطاعت کی جائے, ٹھیک ہے. اب اطاعت اور فرما برداری میں ایک فرق ہے, وہ ابھی نہیں, وہ ہم عبادت پہ ڈسکس کریں, ٹھیک ہے. ابھی بس یہ یاد رکھیے کہ اطاعت, بندگی, فرما برداری یہ اس کا حق ہے. کیوں ہے اس کا حق؟ اللہ نے ہمیں بنایا ہے, وہ کریٹر ہے. یہ جو بات سمجھنے کی ہے نا, یہ جس کو سمجھ آ جاتی ہے نا, وہ پھر ایسی بے وقوفانہ باتیں نہیں کرتا, میرا جسم میری مرضی, وہ نہیں پھر یہ باتیں کرتا. کیونکہ اس نے بنایا ہے, بنایا ہے اس نے, ہم اس کے ہاتھ کی تخلیق, اور جو بھی ہے اسی کی وجہ سے. ہمارے اندر ہمارا اپنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. تو لہذا جس کی ملکیت ہے
اس کی اطاعت نہیں کریں گے تو کس کی کریں گے؟ تو رب کے 3 معنی ہیں عربی میں، الہ معبود، اور حاکم مالک ملک، اور رب یعنی پروردگار پالنے والا پرووائڈر۔ ان تینوں معنوں میں اللہ ہی ہمارا رب ہے، تینوں معنوں، ٹھیک ہے۔ پالنے والے کے معنی میں رب جو ہے وہ عام بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے آقا کو بھی رب، گھر کے یعنی کہ مالک کو بھی رب البیت، مالکہ کو ربت البیت کہتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے جب یہ آتا ہے تو خاص ہو جاتا ہے۔ العالمین، عالم کی جمع ہے، عین لام میم اس کی روٹ ہے، عالمہ نشانی کو کہتے ہیں، اس سے عالم بنتا ہے اور اس سے عالم بنتا ہے۔ جب عالم بنتا ہے تو پھر اس سے تعلیم کے صیغے شروع ہوتے ہیں، اور عالم پہچان، عالم کی جمع ہے عالمون، یہاں پر عالمین آیا، کوئی بتا سکتا ہے عالمون عالمین کیسے ہو گئے؟ جلدی جلدی جی مجھے بتائیں نا، اونچی بولیں۔ جی جر ہے، یہ جر کی شکل ہے، جمع میں جب کسی کو جر آتی ہے، زیر دی جاتی ہے، تو وہ واؤ سے یا لے لیتا، لہذا مسلمون سے مسلمین، مؤمنون سے مؤمنین، ظالمون سے ظالمین، اور عالمون سے عالمین، یہ جر کا صیغہ، ٹھیک ہے، یہ سمجھ آیا؟ جمع ہے یہ، مگر ان کو زیر ملی ہوئی۔ اب ربی کو بھی زیر ملی ہے، اگر آپ دیکھیں تو الرحمن الرحیم کو بھی زیر ملی ہے، مالک یوم الدین کو بھی زیر ملی ہے۔ بتا سکتے ہیں کیوں ملی ہے؟ کیونکہ بنیادی طور پر پیش ہوتا ہے، زیر دی گئی، کیوں ملی ہے؟ اگر آپ بتائیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ اس سے پہلے یہ میں بتاؤں، عائشہ بتا رہی ہیں، جی عائشہ بتائیے۔ جی یہ لام پیچھے سے جو اس نے اللہ کو زیر دی تھی وہی آگے بھی دے رہا ہے، کیونکہ یہ کنٹینیوٹی میں بھی پڑھی جاتی ہے نا آیتیں، اس لیے۔ ہاں آپ نے بات اچھی کی، آدھی صحیح کی، باقی آدھی غلط نہیں ہے، انداز صحیح جی نہیں، اور سمجھ لیجیے یہ جو لام کا حرف جر آیا، لام زیر لی حرف جر ہے، کہاں پر ہے؟ دیکھیں بغیر بتائیں، عالمین میں کہاں ہے لام جر زیر والا؟ الرحمن میں کوئی لام نہیں ہے، رحمان میں تو راہ حمیم ہوتا ہے، ڈھونڈی جائے کہیں نہ کہیں تو لام مل جائے گا۔ میں نے حرف جر کا لام کہا، زینب کو تو زیب دیتا ہے، وہ تو نہیں آئی ہے، اس بیچاری کو تو ہفتہ ہوا ہے، آپ لوگ کہاں ہوائیاں دبائیاں مار رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو میں نے کہا حرف جر کا لام بتائیں، آپ مجھے ہر حرف میں سے لام نکال کر دے دیں۔ للہ کا لام حرف جر کا لام ہے، ابھی بتایا نہیں میں نے کہ اسم اللہ اللہ تھا، اس پر لام آیا حرف جر کا، جس نے اسے زیر دی، ابھی بتایا نا میں نے۔ تو پہلے سوال پر تو فوکس کریں، حرف جر کا لام للہ پر آیا ہے، گاٹ اٹ؟ سمجھ آئی بیٹی آپ کو؟ آپ نا اپسٹ ہو، آپ سے میں سے پوچھ لیتی ہوں، آپ سب سے چھوٹی ہو نا، اس لیے پوچھ لیتی ہوں آپ سے، آپ کو تو بھی صحیح معنوں میں جمعہ جمعہ ڈھونڈے ہیں۔ تو لام حرف جر کا للہ پر آیا ہے۔ اب آپ اگر نوٹس فرمائیں، ویسے تو یہ قرآن کی آیتیں ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہے، گرامیٹیکلی کیا ہے، تو الحمدللہ میں نے کہا تھا نا خبر ہے، تو یہ اس خبر کے وصف ہے نا، اس خبر کے وصف ہے، اوصاف ہے۔ اللہ کے لیے حمد ہے، کون اللہ؟ کون اللہ؟ وہ اللہ جس کی صفت ہے کہ وہ جہانوں کا رب ہے، جس کی صفت ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہے، جس کی صفت ہے کہ وہ مالک یوم الدین ہے۔ تو یہ اللہ کی صفتیں ہیں، صفتیں ہیں اللہ کی، صفتیں ہیں۔ اب یہ جو صفتیں ہیں جملے میں الحمدللہ خبر ہے، اور رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس کے اوصاف، اس کے وصف۔ تو صفت اور موصوف ایک ہی ہوتے ہیں پھر، یعنی کیونکہ اعراب جو ہے زیر زبر ایک ہوتی ہے، اسی لیے یہ سب زیر کھا رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک کنٹینیو جملہ ہے، یہ ایک ہی کنٹینیو جملہ ہے۔ یہ
میرا وہ بیٹا ہے جو بہادر ہے، سچا ہے، ایماندار ہے. ایک ہی جملہ ہے نا، کوما آئیں گے، فل اسٹاپ نہیں آئے گا، ہے نا. یہی بات ہے. حمد اس اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے، جو رحمان و رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے. ایک ہی جملہ ہے، یہ اس کے کوماز ہے. جی، اور اسی لیے اس آیت کو اکٹھا پڑھ لیتے ہیں. اور وقف تام الدین پر ہے. سمجھ آئی ہے یہ بات؟ تو یہ پورا ایکچولی ایک سینٹینس ہے، ایکچولی ایک سینٹینس گرامیٹیکلی. آیتیں نہیں، ہم گرامر کی بات کر رہے ہیں. اور الحمدللہ کے لام میں جو حرف جر ہے، جو زیر دی، چونکہ جملہ ایک ہے تو اس زیر نے سب پر اثر کیا. اگر حرف جر ایک جملے میں آتا ہے نا تو اس جملے میں جتنے اسم ہوتے ہیں وہ ان کو چینج کر دیتا. ایک پتیلی کے اندر آپ نے جتنی سبزیاں دالیں ڈالی ہوں، آپ نمک ڈالیں گے سب میں اثر جائے گا نا. اسی طرح ایک سینٹینس کے اندر جتنے اسم ہوتے ہیں جب حرف جر آتا ہے وہ سب پر اثر کرتا. بریکٹ کے اندر جتنے آپ کے ایکس وائی زیڈ ہو، بریکٹ کے باہر جو 2 آئے گا وہ سب سے ملٹیپلائی ہو. اسی طرح گرامر کے تحت ایک جملے کے اندر جتنے اسم ہوں گے فل سٹاپ سے پہلے، جو حرف جر آئے گا وہ سب کو متاثر کرے گا. تو لام اور لی جو حرف ہے اس سے سارے جو اسمات ہیں ان کو متاثر کرے اور سب کو زیر دے. اور الحمدللہ خبر ہے، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس کے اوصاف. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی کا تعارف ہے جس کی صفتیں ہیں یہ آگے سے. ٹھیک ہے، اسی لیے ان سب کو جا رہا ہے. بارک اللہ فیک کا عائشہ، آپ نے اچھا بتایا، بہت اچھا بتایا. جزاک اللہ. وَإِيَّاكَ. تو عالمون سے عالمین ہوا، کیوں ہوا؟ کیونکہ جر مل گئی اس کو لام سے، حرف جر کے لام سے، تو یہ ہو گیا رب العالمین. اب عالمون کون سے ہیں جی؟ عالم دنیا کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جہان کو کہتے ہیں. تو پھر ڈھیر سارے جہان کون سے ہیں؟ پوری یونیورس. آسان لفظوں میں سعید بن جبیر، مجاہد، ابن جریج، قتادہ رضی رحمت اللہ تعالی علیہم، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم جو مفسرین ہیں، یہ کہتے ہیں کہ عالم سے مراد تمام کائنات ہے، چاہے ہم اس سے واقف ہوں یا نہ واقف ہوں. ٹھیک ہے. ابن عباس المقیاس میں کہتے ہیں، مقیاس کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر. تو ابن عباس کہتے ہیں العالمین سے مراد مخلوق ہے، ہاں آسمان کی ہو یا زمین کی، یا ان کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو اور وہ آسمان و زمین کے مابین. یعنی آسان لفظوں میں یونیورس، بالکل آسان لفظ اگر آپ کریں گے تو یونیورس. ٹھیک ہے. تو ہر طرح کی جو مخلوقات ہیں اس میں چاہے پھر خلائی مخلوق کی کیوں نہ شامل ہو، یہ سب کچھ عالمین میں آ جائے گا. یعنی جتنے جہان ہیں، پہلے تو اس پر بہت بحث ہوتی تھی، آج تو سائنس خود جانتی ہے کہ جہان بھی ابھی بہت ہیں. ابھی تو ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں. 5 ارب کے قریب ایسٹیمیٹ کیے گئے ہیں جو ہے نا ستاروں کی جھرمٹ، اور ہر جھرمٹ کے اندر کئی کئی کروڑ جو ہے وہ کہکشائیں ہیں، اور ہر کہکشاں کے اندر کئی کئی سولر سسٹم ہے. ہمارا تو ادھر ہمارا اپنا جو جھرمٹ ہے نا اس کے اندر 1.25 ارب کے قریب سولر سسٹم. تو ہم بہت ہی چھوٹے پیمانے پر بیٹھے ہیں، اور ابھی ہم نہیں جانتے کہ ہم یونیورس کے سینٹر میں ہیں یا اینڈ میں ہیں یا شروع میں ہیں، کہاں پر. تو اس عظیم الشان یونیورس کا رب ہے جو پوری یونیورس کو پالتا ہے. ٹھیک ہے، ہر اعتبار سے پال رہا. الرحمن الرحیم، اور رحمان میں پہلے ہی عرض کر چکی ہوں، استعاذہ میں بھی اور بسم اللہ میں بھی فعلان کے وزن پر مبالغہ ہے، اور اس کے اپنے اندر شدت پائی جاتی ہے. جیسا کہ حضرت موسیٰ کی کیفیت اللہ بیان کرتے ہیں، جب اللہ نے بتایا کہ موسیٰ تیری امت نے بچڑا بنا لیا تو غصے میں آئے، تو اللہ کہتے ہیں غضبان، موسیٰ لوٹے غضبان آصفا، بہت غصے میں، بہت غصے. تو شدت ہے، اس کے اپنے اندر شدت ہے. تو رحمان میں شدت ہے، شیطان میں بھی شدت، سرکشی کی انتہا پر پہنچا ہوا بندہ. اور رحمان
رحمت کی انتہا پر. ٹھیک ہے. اور رحیم فاعل کا وزن ہے. تو فاعل کس کو کہتے ہیں؟ ہمیشگی. فاعل میں ہمیشگی کا معنی پایا جاتا ہے, ہمیشہ, فار ایور. تو وہ رب جو رحم کرنے والا ہے, اس کے رحم میں شدت ہے, اس کا تھوڑا سا رحم نہیں ہے. جیسے ہمارے پاس کوئی مدد کرنے آتا ہے اور ہمیں اس پہ رحم بھی آ جائے, پھر ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اچھا مجھے اپنے فلانا فلانا کام کرنا, چلو میں 100 روپیہ دے سکتی ہوں. تو رحم تو کیا ہم نے, لیکن لمیٹڈ کیا نا. اللہ کا رحم لمیٹڈ نہیں ہے, ان لمیٹڈ. اور ہم کسی پر رحم کرتے ہیں 1 وقت, 2 وقت, 3 وقت, پھر اگر وہ بار بار آئے تو ہم تپ جاتے ہیں. بعض اوقات ہم رحم کر کے پچھتاتے بھی ہیں, پچھتاتے ہیں. فرض کریں کوئی بچہ فیملی میں یتیم ہو گیا, ترس آیا, اس کو لے آئے, اب بعد میں کام ہوا یہ کیا ذمہ بول لیں گے, ہوتا ہے. پر اللہ کا رحم فراغت. لہذا الرحمن الرحیم کیا معنی ہے جی؟ وہ ذات جو رحم کرتی ہے اور اس کی رحمت لامحدود اور غیر منقطع, ہمیشہ ہمیشہ. دونوں کیوں آئے؟ اظہار کا طریقہ ہے. دراصل اللہ کی رحمت کی شدت کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں. تو ایک تو پھر اس میں تفضیل یعنی کہ سپرلیٹو ڈگریز استعمال کی گئی, مبالغہ کا صیغہ استعمال. دوسرا جو ہمارا طرز بیان ہے ہر زبان میں ہوتا ہے. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں, کوئی بہت لمبا ہو تو ہم کہتے ہیں لمبا تڑنگا, کوئی کالا تو ہم کہتے ہیں کالا سیاہ, کوئی بہت سفید ہو تو کہتے ہیں چٹا سفید. ہم 2 دفعہ کیوں استعمال کرتے ہیں لفظ؟ شدت کے لیے, اظہار کی شدت کے لیے. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ غیر معمولی حد تک ہے یہ. تو یہ وہی پہرایا ہے اظہار ہے. الرحمن الرحیم, اس کی رحمت بیان ہو نہیں سکتی, سمجھنے کی بس کوشش کرو. وہ بہت رحمت ہے. آپ کو پتا ہے اللہ کے عرش پر, اللہ کے تخت پر کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے ظلم حرام کر لیا خود پر اور میری رحمت میرے غضب پر حاوی. یہ اللہ کا قول عظیم اللہ کے عرش پر لکھا ہوا. تو اللہ نے رحمت کو چنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے 99 قیامت کے دن کے لیے ریزرو کر دیے, محفوظ کر دیے. ایک حصہ پوری یونیورس پر انڈیل دیا, ایک حصہ 1 آؤٹ آف 100. اور اسی کا اثر تم یہ دیکھتے ہو کہ ایک جانور اپنے بچے پر پیر نہیں رکھتا. تو اب سوچیں کہ 100% رحمت کتنی. اس کی رحمت کو سمجھنے کے لیے دیکھیں کہ رات کو ہمارے برے اعمال اللہ کے حضور جاتے ہیں اور فرشتے رپورٹ کرتے ہیں کہ انہیں نماز ہی نہیں پڑھی, ستا رہا. پھر فجر کے وقت فرشتے ہمارا رزق لیتے ہیں. تو اللہ کی رحمت کا اندازہ لگانا بہت مشکل, بہت مشکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کا صحرا میں اونٹ گم ہو جائے جس پر اس کا سارا سامان لگا اور وہ انتظار میں اور انتظار کرتا رہے اور کرتا رہے اور ڈھونڈے اور مایوس ہو جائے اونٹ کے نہ ملنے کا, اس کو یقین ہو جائے, وہ ایک پتھر پر سر لگ کر موت کے انتظار میں لیٹ جائے اور پھر وہ اونٹ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو جائے تو کتنا خوش ہو. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے, تو کتنا خوش ہو. آپ نے فرمایا اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے تمہارا رب جب ایک بھٹکا ہوا انسان توبہ. تو اللہ کی رحمت بے پایا ہے, بے پایا رحمت. مگر ہماری نافرمانیوں کی انتہا یہ ہے کہ ہم اس رحیم رب کو غضب نہ کریں. تو ہم اللہ سے اللہ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں. کیسے کریں گے؟ دعا کر کے. کیسے دعا کریں گے؟ بہت ساری دعائیں ہیں جی, لیکن رحمت کی خاص دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی, آپ بھول گئے. اللہم انی اسألک من رحمت. مسجد کے داخلے اور خروج کی دعا ہے, اللہ میں آپ سے آپ کی رحمت مانگتا ہوں. اللہم انی اسألک من رحمت, اللہم انی اسألک من رحمتک وسہل لنا ابواب رزقک. اللہ ہم پر اپنی رحمت آسان کر دیجئے اور رزق کے دروازے آسان کر دیجئے. تو یہ چھوٹی سی دعا ہے, میرا خیال ہے سبھی کو آتی ہے.
پڑھا کریں، بس پڑھتے نہیں ہے نا، پڑھا کریں. اللہ کا نام پکارنا بھی کافی ہے. رحمان ارحم، اللہ ہم پر رحم کر. یا رحمان ورحمنا، اللہ ہم پر رحم کر. رب اغفر ورحم، رب ارحمہما اپنے والدین کے لیے کہتے ہیں. تو رب ارحم، اللہ مجھ پہ رحم کیجیے. رب ارحمنی پورا ہے. رب ارحم، اللہ رحم کیجیے، اوور آل ہو جائے گا. رب ارحمنی، اللہ مجھ پہ رحم کیجیے. رب ارحمنا، اللہ ہم پہ رحم کیجیے. کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اللہ کی رحمتوں کو مانگتے رہیے. الحمدللہ، اللہ آپ کو مزید توفیق عطا کرے. اچھا جی، مالکی یوم الدین. اب اگلا وصف آ گیا اللہ کا. مالکی، میم لام کاف اس کی روٹ ہے، اور آپ اردو میں عام استعمال کرتے ہیں ملک، ملک، ملکیت، ملک. انگلش والا نہیں، اردو والا. عربی میں پڑھتے ہیں آپ ملکوت السماوات والارض. ملک کا لفظ پڑھتے ہیں. ملک کا جب آتا ہے تو فرشتے مراد ہوتے ہیں. ملک فرشتے کی واحد ہے. اور ملک مالک، مالک. ٹھیک ہے. کون ہوتا ہے مالک؟ جس کا اختیار ہو. وہی مانا ہے جو آپ اردو میں مالک سے لیتے ہیں. حاکم، قبضہ رکھنے والا، اختیار رکھنے والا. یوم، یا واو میم ہی روٹ ہے، ایک مخصوص ٹائم پیریڈ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یوم کا لفظی مطلب ہے ایک زمانہ، تو یہ استعمال ہوتا ہے 24 آورس کے لیے. ٹھیک ہے، دن کے، ڈے کے لیے. یا واو میم اس کی روٹ ہے، ایام اس کی جمع ہے، لہذا حالات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا. الدین، دال یا نون اس کی روٹ ہے. دین کا لفظ قرض کے لیے استعمال ہوتا ہے. آیت دین بقرہ میں پڑھیں گے آپ انشاءاللہ. مدین کا لفظ آپ نے پڑھا، مدین ہوتا ہے جس سے قرض وصول کرنا ہو. ویسے ہی بتا رہی ہوں، ضروری نہیں کہ آپ اس کو یاد ہی کر لیں. یاد وہ کریں جو یاد کرنے والی باتیں. تو دین کا جو لفظ ہے نا، اس کی روٹ ہے دا یا نون، دین. تو دین کیا ہے؟ قرض جو واپس ادا ہو. تو دین کے اپنے اندر واپس ادائیگی کا معنی ان بلٹ. تو پھر دین کیا ہے؟ واپسی. کس چیز کی؟ عمل کی. تو عمل کی واپسی کیا ہے؟ اجر. دنیا میں سروس دیں گے تو بدلے میں کیا ملے گا؟ پیسے. اللہ کو سروس دیں گے تو بدلے میں کیا ملے گا؟ جنت. تو دین کا ان بلٹ ہے جی، ان بلٹ. بدلہ، جزا، واپسی، اجر، ثواب، جو چاہے کہیں. تو لہٰذا یوم الدین پھر کیا ہے؟ بدلے کا دن، جزا کا دن، ثواب کا دن، انعام کا دن، سزا کا دن، عقوبت کا دن. یہ تو عمل پر ہے نا. جس نے کام کیا اسے کیا ملنا ہے؟ جس نے کام کیا اسے کیا ملنا ہے؟ اجر. اور جس نے کام نہیں کیا اسے کیا ملنا ہے؟ سزا. لہذا قیامت کا دن ریوارڈ کا دن ہے، انعام کا. اور قیامت کا دن سزا کا دن ہے، پنشمنٹ کا. ڈیپینڈز آن اس، ہم کیا کر کے جا رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ کام نہیں کیا جس کے لیے بھیجے گئے تھے، جس کا حکم دیا گیا. اور جنہوں نے کام کیا ان کو کیا کہیں گے فرشتے؟ ریلیکس، آرام سے بیٹھو، تم اپنا کام کر کے آئے ہو، آج تو تمہارے لیے انعام کرے. تو اب اس دن کیا پانا ہے؟ دنیا کے رزلٹ سے دیکھ لیں. جنہوں نے پیپر میں کچھ نہیں کیا ہوتا ان کی حالت دیکھ لیں، اور جنہوں نے پیپر کیے ہوتے ان کو پتا ہوتا ہے کہ آج تو ہمیں جو ہے عزت ملنے والی ہے. تو ان کی کیفیت دیکھ لیں، تو وہی کیفیت آخرت میں نظر آئے. تو پیپر کیسا کر رہے ہیں، اپنے اپنے پیپر کو ہم خود ہی چیک کر سکتے. کیونکہ ہم سب کے دو چہرے ہیں جی، ہم سب کے ہیں. ایک یہ پبلک
اور ایک پرائیویٹ. اور سب سے اہم بات یہ کہ ہم گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں. تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ سکتے. تو پہلا پیپر ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے ہر کسی. تو پھر ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے؟ یہ سوال نہیں ہونا گھر والے میرے ساتھ کیسے. میرا بیٹا فرما بردار تھا یا نہیں، اللہ مجھ سے نہیں پوچھے. میرے شوہر مجھ پر شفیق تھے یا نہیں، نہیں پوچھے. مجھ سے سوال یہ ہوگا میں بیوی کیسی تھی، میں ماں کیسی. تو اپنا پیپر دیکھیں، دوسروں کے پیپروں میں تان چھانک نہ کریں. اپنے لیے کام کریں، دوسروں کے لیے نہیں. یہاں پر ہم غلطی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں فلانا یہ کر رہا ہے. بھائی فلانا جو کر رہا ہے اس کا جواب بھی فلانے نے دینا ہے، میں نے تھوڑی دینا. مجھے تو دیکھنا ہے میں کیا کر رہی ہوں. لہٰذا عبداللہ بن ابی کھلا منافق تھا، اللہ نے واضح کر دیا تھا. سورہ منافقون میں تو بچے کو پتہ چل گیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے پتا تھا. جب اس نے اماں عائشہ کے خلاف بکواس کی ہے، سورہ نور کی آیتیں بھی اتر آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل سے ہٹایا، نکالا کچھ کہا، رویہ چینج کیا، بات کرنی بند کی. کیوں؟ کیا آپ کے اندر فیلنگز نہیں تھی؟ آپ کو پتا آپ اماں عائشہ سے کتنا پیار کرتے ہو. حضرت فاطمہ کو آپ نے خاموش کروا دیا. جب حضرت فاطمہ باقی بیویوں کے کہنے پر آئیں کہ ابا جی آپ عائشہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، آپ نے کہا فاطمہ، حضرت فاطمہ کہتی ہیں آپ نے مجھے روک دیا، اللہ کا مجھے کبھی بات کرنے سے نہیں روکا تھا، آپ نے مجھے روک دیا. آپ نے کہا فاطمہ تو مجھ سے پیار کرتی ہو؟ کہتی ہے میں نے کہا جی. تو آپ نے کہا پھر اس سے بھی پیار کرو جس سے میں پیار کروں. فضائل عائشہ میں ہے یہ حدیث. حضرت فاطمہ چپ کر کے واپس آ گئی. باقی ماؤں نے روکا، فاطمہ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگی میں نہیں آپ کے معاملے میں بڑھتی، آپ جانے آپ کا معاملہ تھا. کتنا پیار تھا آپ کو اماں عائشہ سے، کتنی محبت کرتے تھے آپ اماں عائشہ سے. لیکن کس قدر تکلیف اذیت آپ کو 1 مہینہ رہی اس بدبخت کی وجہ سے. مگر آپ نے پلٹ کر کیا کیا بتائیں؟ کیونکہ وہ اس کا اخلاق تھا، یہ آپ کا اخلاق تھا. اللہ نے آپ کو کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اب آپ ایک بدبخت کی وجہ سے اپنا وہ خلق عظیم کا سٹیٹس چھوڑ کر نیچے اتر آتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر آپ اس نبی کی امتی ہو کر اتنے بد اخلاق، اتنے کمزور کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ کیوں اپنی سیٹ چھوڑ کر نیچے آ جاتے؟ اور جواب کیا ہوتا ہے؟ سب کے پاس ایک ہی جواب ہے. اور جی اگلا بھی ٹینشن کرتا ہے، بھائی اگلے نے اپنی جگہ بنانی ہے، اگلے نے اپنا جواب دے. آپ اگلے کے پیر میں پاؤں کیوں ڈالتے ہیں؟ ٹیک اے اسٹینڈ ان یور اون شوز. وائی آر یو اسٹینڈنگ ان ادر شوز؟ مت کیا کرے. اور یاد رکھیں آپ اپنی نیکیوں کو برباد کر دیں، کیونکہ آپ کے رب نے کہا، یہ کوئی میرا فتویٰ نہیں ہے. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ. اذیت دے کر، احسان جتا کر اعمال ضائع مت کیا کرو. اور یہی ہم سب کرتے ہیں. ہم بہت کام کرتے ہیں، بہت کام کرتے ہیں. جب اگلا ہم سے لڑتا ہے، ہمارا اپنا بچہ ہے، بیٹا ہے، بیاہ دیا، اس کی بیوی سے لڑائی ہوگی، ہم بیٹے کو بٹھا کر کہتے ہیں تین پتہ ہے جب تو پیدا ہو یہاں سے تیری پریگننسی کتنی پا دی سی میرے پہ. وہاں سے شروع کر کے ہم اس دن تک جو کچھ ہم نے کیا ہے، ہم ایک ایک چیز گنواتے ہیں. جب تک ہم اپنی زبان سے اپنے ایک ایک عمل کو آگ نہیں نہ لگا دیتے، ہمیں چین نہیں ہے. پھر ایک طرف بچے کے دل میں نفرت آ جاتی ہے، اور دوسری طرف وہ ساری نیکیاں کراس ہو جاتی ہیں. کیوں؟ جب تم نے جتا دیا. آپ کا رب کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہی. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ. اذیت دے کر، احسان جتا کر نیکی ضائع مت کرو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس آیت تشریح میں، نیکی تب تک نیکی ہے جب تک تم اسے نیکیوں میں گننا شروع نہیں کرتے. جس سے تم اسے شمار میں لاؤ گے وہ نیکی نہیں رہی. کیا ہو گیا ہے؟ کیا گھر میں کون سا ظلم آپ پر ہو گیا ہے؟ اور اگر آپ اپنے آپ کو سچے دل سے کٹہرے میں کھڑا کریں گے نا، تو بہت سارے مقامات پر خود کو ظالم پائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اینک دوسروں کو دیکھتی ہے نا، اپنے آپ کو دیکھنے والا ویژن بنا نہیں ہے. صحابہ کا ویژن تھا خود احتسابی، وہ خود کو دیکھتے. ہم سارے زمانے کو دیکھتے. اور میں آپ سے یہ جملہ اکثر کہتی ہوں اور سنجیدگی سے کہتی ہوں، ہم ساری دنیا کے لیے جج ہیں اور اپنے لیے وکیل، اور وہ بھی وکیل صفائی. ہمارے پاس اپنے ہر کام کی جسٹیفیکیشن ہے. لیکن میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہوں، اللہ کے سامنے ایک جسٹیفیکیشن نہیں دے سکیں. چلنی نہیں ہے وہاں پر جسٹیفیکیشن.
کیونکہ اللہ نے کہنا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ کیا تم نے پڑھا نہیں تھا؟ میں نے کہا تھا میرے بندے وہ ہیں الذین یدرؤون السیئۃ بالحسنہ، میرے بندے وہ ہیں جو برائی کا بدلہ بہترین نیکی سے دیتے ہیں. کہاں تھے تم؟ میرے بندے نہیں بن سکتے تھے، وہ نہیں بنا، تم بن جاؤ. If you want to find a good person, be one. تمہیں اچھا بندہ چاہیے، ایک اچھا بندہ بن جاؤ. ڈھونڈتے کیوں ہو جا کر؟ میں نہیں ہو سکتی، کیوں؟ مجھ میں کیا کمی ہے؟ اور اگر ہے تو دور کون کرے گا؟ تو دوسروں سے خیر کی توقع رکھنے کی بجائے اپنے آپ کو خیر کا مرکز بنائے. تم میں اچھے وہ ہیں جن سے خیر کی توقع کی جائے اور ان کے شر سے لوگ خود کو محفوظ سمجھے، اور برے وہ ہیں جن سے خیر کی امید نہ ہو اور جس کے شر سے لوگ خود کو محفوظ نہ سمجھے. اور شر میرا سب سے بڑا کیا ہے؟ زبان. انسان کا سب سے بڑا شر زبان ہے. دیکھیے قتل کتنے کو ہوتے ہیں دنیا میں؟ بہت کم ہوتے ہیں نا جتنی آبادی ہے. زبان سب سے بڑا شر ہے. ہم ایک لمحے میں اگلے کو ذلیل کر کے اس کا دل توڑ کے اس کو خون کے آنسو رلا دیں اور پھر کہتے ہیں میں تو سچ ہی بولے. اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے جا کے لوگوں کو سچ بولتے پھر؟ کون ہے آپ؟ اسٹیٹس کیا ہے آپ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق ہیں، اصدق الصادقین، جو نبی ہیں، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ عبداللہ بن ابی دفعہ ہو تو منافق. کیا یہ سچ نہیں تھا؟ یہ سچ بولنا مقصود نہیں ہے. سچ تو یہ ہے کہ سچ کا ساتھ دے. سچ تو یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو راست بازی اور صداقت پر قائم کریں، اپنی اصلاح کریں. ان معاملات میں ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی ہے اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب ہم کچھ نہیں کرتے. اور یاد رکھیے امت کا مفلس کون ہے؟ جس کے نامہ عمل کی سب نیکیاں دوسرے لے جائیں گے. اور وجہ کیا ہوگی؟ اس نے مجھے گالی دی، اس نے میری غیبت کی، اس نے مجھ پر بہتان لگایا. تو کیا ہم نے اپنی زبانوں سے اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈالا؟ جس زبان سے ہم سب بے فکر ہیں نا، اسی زبان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے ہیں. تو جو بدلے کا دن ہے اس دن سوال یہ ہونا ہے تم نے کیا کیا. اللہ نے یہ نہیں سننا کہ ساتھ والا کیا کر رہا، نہیں سننا اللہ. تو آج سے سوچ کو بدلیے، یہ دیکھیے کہ میں کیا کروں، اور اپنے افعال کے لیے جسٹیفیکیشن تلاش نہ کریں. دنیا کو ہم جسٹیفائی کر لیں گے، اللہ کو جسٹیفائی نہیں کرتے، کیونکہ وہ ہماری نیتوں سے آگاہ. چینج یور سیلف. اس سے پہلے کہ ہم خسارہ اٹھائیں، ایک حدیث خاص طور پر آپ کو سناتی ہوں. ناہید آپ کے لیے خاص طور پر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ خسارہ قیامت کے دن وہ پائے گا جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کرے. ایک حدیث آج میں نے یاسمین کے لیے بھی ڈھونڈی، لیکن وہ اب ان کو کل سناؤں گی، بڑی خوشخبری ہے ان کے لیے. تو آپ لوگ جو ہے نا احادیث اور آیات کے آئینوں میں اپنے آپ کو تلاش کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے خسارہ قیامت کے دن اٹھانے والا بندہ وہ جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد. دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، بہت آسان ہے. میری بہو کام نہیں کر رہی، اب اس کے اوپر چڑھ جاؤ، اس کی زندگی تنگ کر دو. میرا داماد میری بیٹی کو پیسے کم دیتا ہے تو لڑائی ڈال دو. مجھے اپنی بیٹی اپنے پاس رکھنی ہے، داماد کو بھڑکا کر اس کے خاندان سے توڑوا دو. اس طرح کی یہ چیزیں جو ہم کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کی دنیا سیٹ کرنے کے لیے، یا اپنے شوہروں کی، ان کے شوہر رشوت لے رہا ہے، بچے کو میں نے داخل کرانا ہے تو پیسے نہیں ہے تو رشوت لے. دنیا تو اولاد کی سبرے گی نا، وہ ڈاکٹر انجینئر بن جائے گا. ابا جی نے کیا کیا؟ جہنم خرید دیا. تو ہم اپنے ارد گرد افراد کی دنیا کو سیٹ کرنے کے لیے بہت سارے ایسے قدم، اور بعض اوقات دوسروں کی دنیا خراب کرنے کے لیے، کہ ان کے جس کو ہم پسند نہیں کرتے اس کو تنگ کرنے کے لیے یا اس سے نجات پانے کے لیے ہم وہ سٹیپس لیتے ہیں جن سے ہماری آخرت برباد ہو جائے. تو سب سے خسارہ اٹھانے والا وہ بندہ ہے جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کر دے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. آپ سب نے اس پر غور کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں یہ غلطی ہوئی ہے، اس پر استغفار کرنی ہے، اور آئندہ کے لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالنا. کیسے نکالنا ہے یہ آپ کو پتا ہے، مجھے نہیں پتا، کیونکہ ہر کوئی اپنے حالات پہ گھرا ہوا ہے. لیکن یہی حالات تو آزمائش ہیں، تو پھر آپ ان سے نکالنا، ان سے نکالنا ہے. ہم اس حقیر دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہیں کریں. تو یہ پیغام یاد رکھنا.
اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ قیامت کے دن بادشاہت اللہ کی ہوگی، آپ جانتے ہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان بھی فرمائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا اعلان فرمائیں گے؟ عین القہارون، یہ ہلا دینے والی حدیث ہے۔ عین القہارون، کہاں ہے جو بڑے بڑے قاہر ہیں؟ عین الجبارون، کہاں ہے جو بڑے بڑے جابر تھے، اپنی بات منوانے والے تھے، کہاں ہے؟ جبار ہوتے کمپیلر، مجبور کر دینے والا، حکم منوانے والا، کہاں ہے؟ لمن لا ملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہیں دے، طاقت نہیں کسی۔ پھر اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اللہ کی جو واحد ہے اور قاہر۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے، کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کلیئر ہو جائے بادشاہت، تو دراصل آج بھی اللہ کی ہے، پر اللہ نے ہم لوگوں کو دنیا میں اختیارات دے رکھے۔ کوئی گھر کا سربراہ ہے، کوئی ادارے کا سربراہ ہے، کوئی اسکول کا ٹیچر ہے، کوئی ملک کا حاکم ہے۔ یہ دنیا میں نظام چلانے کا طریقہ ہے، حکم تو آج بھی اس کا چلتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ تو بادشاہتیں دنیا میں جب آتی ہیں وہ اللہ ہی دیتا ہے، کوئی دوسرا نہیں دیتا۔ ہاں بعض اوقات اللہ نافرمانوں پر ظالم حاکم مسلط کر دیتا ہے، جیسے ہم پر ہے، اور پھر اللہ اپنے نیک بندوں کو نیک حاکم بھی دیتا ہے، جیسے وہی، جیسے میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے مسلمانوں میں حقیقی آزادی کا تصور تھا، اور دو قومی نظریہ اپنی حقیقی بنیادوں پر قائم تھا جو قرآن نے دیا، تو جو حاکم بھی مقرر کیے جاتے تھے وہ اتنے عالم ہوتے تھے کہ مفسر اور مبلغ ہوتے تھے، اور اپنے علاقے میں جمعہ اور عیدین خود پڑھاتے اور خطبہ خود دیتے تھے۔ تو مروان بن الحکم کا کل میں نے نام لیا تھا، کون تھے؟ حاکم تھے، عالم تھے، کیا تھے؟ خلیفہ تھے، خلیفہ تھے۔ اور باقاعدہ جو عموی گورنمنٹ شروع ہوئی ہے اس کے پہلے خلیفہ تھے مروان، اور اتنے بڑے عالم تھے کہ العالمین پر، یعنی مفسر ہے قرآن کے، ایک جمعے کے خطبے میں انہوں نے سورہ فاتحہ پر خطبہ دیا، اور وہ کہتے ہیں لوگوں عالمین سے مراد ہے ہر طرح کے مخلوقات کے لشکر، چاہے ہم ان سے واقف ہوں یا نا واقف ہوں، ہر مخلوق ایک عالم ہے، ہر مخلوق ایک عالم ہے، جیسے انسان، جنات، یعنی کہ مروان بن الحکم کا قول ہے، اور خلیفہ وقت تھے، خلیفہ وقت کی حیثیت سے خطبہ دیا، ان کے علم کی وسعت دیکھیں، وہ کہتے ہیں ہر مخلوق ایک عالم ہے، انسان ایک عالم ہے، جن ایک عالم ہے، چرند پرند کے ہر نسل ایک عالم ہے۔ اور یہ اللہ خود کہتے ہیں، اللہ خود بھی کہتے ہیں کہ جتنے چرند پرند ہیں ہمارے سامنے ایک امت ہے۔ تو مروان کہتے ہیں کہ بہت عالم ہے جن سے ہم واقف ہیں، اور بہت سارے عالموں سے ہم واقف ہوئے، تو تمام مخلوقات العالمون ہیں، اور آج آپ کے حاکم وہ ہیں جنہیں سورہ اخلاص آتی بھی نہیں، معنی بتانا تو دور۔ دیکھ لیں، آپ نے علم کو چھوڑ دیا، علماء کو چھوڑ دیا، اللہ نے مصیبت میں ڈال دیا۔ تو علم کے ذریعے درجے بڑھتے، علم کی قدر کریں، اور علم کی قدر کا طریقہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ اہم پوائنٹ یاد کیا۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو فور دا شیور آپ کو علم میں رسوخ حاصل نہیں ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ بات ہے مالک یوم الدین کی، مالک یوم الدین قیامت کے دن صرف اللہ کی ذات ہوگی، دنیا میں حاکمیتیں عارضی طور پر ہمیں ملی ہوئی ہیں، یہ گھر بھی حاکمیت ہی ہے نا، یہ بھی ہمیں ملا ہوا ہے۔ تو اگر ایک پر اللہ دوسرے کو برتری دے تو پھر اس کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ رحم کا، کیونکہ ہمیں حکم کیا ہے؟ اپنے غلام کی خطا کتنی بار معاف کرو؟ 70 مرتبہ۔ تو پھر اپنے رشتوں کے لیے تو ہمارے پاس گنجائش نہیں بچتی، تو پھر رحیم و شفیق ہو جائے۔ اس کی مثال عمر ہے، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کیا نا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ سے ٹوٹ کہ عمر تو بڑا سخت ہے، لہذا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
آپ کو پتا بھی ہے عمر کتنا سخت ہے. تو ابو بکر نے کہا کوئی بات نہیں, خلافت کی ذمہ داری پڑے گی, نرم ہو جائے گی. اور وہ نرم ہوئے, ہے نا. تو جب آپ کو اللہ کسی جماعت میں امیر بنا دے, گھر کے امیر ہیں آپ, ماں ہے, باپ ہے, گھروں کے امیر ہیں, تو پھر آپ کے رویے میں شفقت ہونی چاہیے. نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوچ, یہی ہے رخت سفر میرے کار میں. تو لہٰذا نرمی پیدا کی. قیامت کے دن اللہ کے سوا کسی کی حاکمیت نہیں ہوگی. یہ جو عارضی حاکمیت ہے یہ بھی ختم ہو جائے. تو یہ جو عقیدہ ہمارے یہاں پریویل کرتا ہے کہ وہ بچا لے گا, وہ بچا لے گا, یہ سب شرک. تو شرک سے دور رہیں, صرف اللہ کی حاکمیت رہے گی, صرف اللہ کا حکم چلے گا, اور صرف اللہ کا فیصلہ. ٹھیک ہے, یہ خوشی کی بات بھی ہے اور یہی فکر مندی کی بات بھی ہے. بات کیفیت پر ہے نا. ایک صاحب آئے اعرابی یعنی کہ دیہاتی تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے قیامت کے دن ہمارا حساب کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ. وہ مسکرائے خوشی سے اور جانے لگے. آپ نے روکا, آپ نے کہا کس بات سے مسکرائے؟ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حساب لیں گے نا, تو اللہ تو کریم ہے. تو میری زندگی کا تجربہ ہے کہ جب کوئی کریم بندہ حساب لیتا ہے نا تو نرم لیتا ہے, اور بخیل حساب لیتا ہے نا تو بہت تنگ کرتا ہے. تو اللہ تو کریم ہے, تو مجھے امید ہے میرا معاملہ برابر برابر. لیکن یہ تبھی ہے نا جب اللہ کے ساتھ کوئی واسطہ تعلق ہے. یہیں سے کل بات کا آغاز کریں گے انشاءاللہ, اور جو اہم پوائنٹس میں نے بتائے ہیں وہ آپ نے یاد کر لیں اگر آپ سچ مچ علم سیکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ جیسے صرف وزٹر ہے وہ آپ کی مرضی ہے, اسٹل یو آر موسٹ ویلکم. لیکن جو باقاعدہ اسٹوڈنٹ رہنا چاہتے ہیں تھوڑی محنت, ورنہ دوسری صورت میں کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, اینڈ پر آپ کو پھر کچھ نہیں آئے گا. تو محنت کیا کریں, محنت کیا کریں. مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی, جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی, بغیر اس کے ہر کسی نے نہ پائی, نہ عزت نہ دولت نہ فرما روائی. تو مشقت کرنی ہے, علم کے سامنے زانوے تلمیذ طے کرنے ہیں. پھر انشاءاللہ علم آپ پر مہربان. اللہ کو برکت دے, آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.